آپ لوگوں کے ساتھ اسکرین پر بھی. تو خیر فارملی شروع کرتے ہیں. قاسم بھائی آپ کس طرح دیکھتے ہیں اسلام کے سوا مذاہب میں ٹیکسیشن کے سسٹم کو، یا اسلام کے اندر اس کو کس طرح آپ دیکھتے ہیں؟ ٹیکسیشن کی اہمیت ایک اسٹیٹ کے لیے کیا ہے، اس پر آپ نے جی روشنی ڈالی. اور ٹھیک ہے. جن لوگوں کو اسلامک ٹیکسیشن پہ اعتراض ہے، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ دنیا کی تاریخ میں مجھے کوئی ایک ایسی حکومت دکھائیے کہ جس نے اپنی رعایا سے، اپنی پرجا سے، اپنے لوگوں سے کسی بھی طرح سے ٹیکس نہ لیا جی ہو. میرے خیال ٹھیک سے ہے. انہیں کوئی بھی ایسا اگزامپل نہیں ملے گا ہسٹری میں. اور صحیح بات ہے، بنا ٹیکس کے تو اسٹیٹ رن نہیں کر پائے گا. اسلام کے ٹیکسیشن سسٹم میں ہم 5 چیزوں کو شمار کرتے ہیں. نمبر 1 جی زکوٰۃ، جی نمبر 2 صدقۃ الفطر جسے زکوٰۃ الفطر بھی کہا جاتا ہے، جی جی اور نمبر 3 خراج، جی اور نمبر 4 عشر، اور نمبر 5 جزیہ. ٹھیک اب ہے. میں اصل جو گفتگو آج کروں گا وہ خراج اور جزیہ پہ کروں گا، ٹھیک ہے. اور تھوڑی سی عشر پر بھی کر دوں گا چونکہ اس سے بھی لوگ کم واقف ہوتے ہیں. زکوٰۃ اور صدقۃ الفطر عام طور پہ ہر کوئی جانتا ہے. جی زکوٰۃ کے بارے میں اچھا 1 بائی 1 بلکہ یہ ترتیب سے خراج 3 گروپ وغیرہ کیجیے جو ہے، اس کے. خراج اور عشر مجھے بھی کافی وقت کے بعد پتہ چلا. میں بھی زکوٰۃ، جزیہ اور صدقات الفطر وغیرہ جانتا تھا. اصل میں ہم جو ہے، جو ہمارے یہ 5 جو آپ کو اسکرین پہ دکھ رہے ہیں، زکوٰۃ، جی خراج، عشر، صدقۃ الفطر، جزیہ، یہ 5 ہو گئے. اور اگر آپ اس ٹھیک کو قربانی کو بھی اس میں جوڑ لیں، جو قربانی کرنی ہوتی ہے، تب بھی میرے خیال سے کوئی ٹھیک. مذائقہ نہیں ہے اس میں. اب اچھا، یہ آپ صدقات کے سامنے الفطر اور یہ قربانی، ان کو آپ ٹیکسیشن کی طرح دیکھتے ہیں یا چیریٹی کی طرح دیکھتے ہیں؟ نہیں، یقیناً یہ چیریٹی ہیں، یقیناً یہ چیریٹی ٹھیک ہیں. ہے. ہم نے اسے ٹیکس اس لیے کہا ہے تاکہ اس ہوں. کی جو شکل ہے نا کہ ہم پیسے دیتے ہیں، یہ ایک ٹیکس کی شکل اوکے. ہے نا. اور ہم نے اسے ٹیکس شرعی طور پہ نہیں کہا ہے، ہم نے ٹھیک ہے. غیر شرعی جو ٹیکسز ہیں ان سے کمپیئر کر کے لوگوں کو یہ اصطلاح اس لیے دی ہے، یہ سمجھانے کی کوشش ہم کر رہے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے. ہمارے مذہبی ٹیکس ہیں کہ جو مسلمانوں پر واجب و فرض کیے گئے ہیں. جیسے یہ 5 ٹیکس آپ ٹھیک کے ہے. سامنے ہیں: زکوٰۃ، خراج، عشر، صدقۃ الفطر اور جزیہ. اب جی اس میں 3 کو الگ کر لیجئے، زکوٰۃ کو الگ کیجئے، عشر کو الگ ٹھیک کیجئے، ہے. صدقۃ الفطر کو الگ کیجئے. یہ 3 وہ شرعی عبادتیں ہیں، وہ عبادتیں ہیں کہ جن میں ہوں. مسلمان کو اپنی کمائی میں سے ایک خاص مقدار میں پیسہ کسی محتاج کو، کسی غریب کو دینا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب رہ گیا خراج. خراج یہ لینڈ ریونیو، لینڈ جو ہے ٹیکس ہے، ٹھیک ہے، پہلے ہی کہا جا چکا جی اور لکھا بھی ہے، دس از اے ٹیکس آن ایگریکلچرل لینڈ. اور خراج مسلم غیر ہوں. مسلم دونوں پہ نافذ ہوتا ہے. اب رہ گیا ٹھیک ہے. جزیہ. تو جزیہ پہ سارا جی جھگڑا ہے. آج میں اصلی جو وضاحت کروں گا وہ جزیہ کی ہے. میں پھر سے ایک بار واضح کر دیتا ہوں: زکوٰۃ، عشر اور صدقۃ الفطر، ہوں. اس میں ہوں. قربانی کو بھی لے لیجیے، یہ صرف مسلمان پر ہے، اس کا غیر مسلم سے کوئی تعلق نہیں. اوکے. اور اچھا، اسے خراج امپلیمنٹ صرف اسلامک گورنمنٹس کریں گی نا، یا کوئی اور بھی کر سکتا ہے، کوئی گروپ وغیرہ بھی؟ نہیں، زکوٰۃ کا، عشر کا، اور صدقۃ الفطر کا، اور جی. خراج کا. ہوں. عام طور پہ زکوٰۃ، صدقۃ الفطر اور عشر یہ تو آپ کو دینے ہی ہے ہر حال میں، چاہے اسلامک گورنمنٹ ہو یا نہ ٹھیک ہے. ہو. ٹھیک ہے. اور رہ گیا جزیہ، تو ظاہر ہے یہ خاص جی. اسلامک اسٹیٹ کے لیے ہوتا ہے. اچھا، یہ اور کوئی اور خراج بھی عام طور پہ آرگنائزیشن گروپ وصول نہیں کر سکتا، یہ اسلامک گورنمنٹ ہی کرے گی؟ کیا جزیہ جی جی، جزیہ اور غیر مسلموں سے خراج. کس کی بات کر؟ نہیں 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 نہیں، جزیہ جو ہے، جزیہ جو ہے وہ اسلامک جی اسٹیٹ ہی وصول کرے گی، کیونکہ اس ٹھیک ہے، کوئی کی جو گروپ یا شرائط ہے نا وہ نہیں آرگنائزیشن پائی نہیں جا کر رہی نا اس سکتا. وقت. اوکے ٹھیک ہے، سمجھ نہیں گیا. نہیں نہیں. اور میں سمجھانے کی یہ کوشش کر رہا ہوں کہ زکوٰۃ، عشر اور صدقۃ الفطر یہ صرف مسلمانوں کے لیے ہیں. ٹھیک ہے. خراج ہے یہ مسلم نان مسلم دونوں کے لیے ہے. اب رہ گیا صرف ٹھیک ہے. جزیہ، جو جی نان مسلم سٹیزن، اسلامک اسٹیٹ کا جو نان مسلم سٹیزن ہوتا ہے، جسے ہم جی. ذمہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے. یعنی جس کی عزت، آبرو، مذہب، جان، مال، ہر چیز کی ہوں. حفاظت کی ذمہ داری اسلامک اسٹیٹ لیتا ہے. ٹھیک ہے. اوکے.
تو یہ تو ہو گئی اوور آل بات. اب پہلے ہم ایکسپلینیشن کی طرف نان چلیں گے یا ذرا دوسرے سسٹمز کی طرف ایک بار نظر کرتے ہیں, پھر انشاءاللہ اسلامک سسٹم پر اگر بات کریں گے تو مجھے لگتا ہے زیادہ ان ڈیپتھ اور زیادہ بیٹر ویو آ پائے گا. کیا کہتے ہیں آپ اس بارے میں؟ کیا میں سمجھا نہیں, کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ جو دوسرے سسٹمز ہیں, فار ایگزامپل منو اسمرتی جو سسٹم پرپوز کرتی ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں, پھر بائبل کے اندر کیا ٹیکسیشن کے سسٹم ہے اس کو دیکھتے ہیں, پھر انشاءاللہ ہم بات کریں گے کہ اسلامک گورنمنٹس نے کیسے امپلیمنٹ کیا ہے جزیہ اور خراج وغیرہ کو. ہاں ہاں بالکل, ہم جو ہے سب سے پہلے یہ بھی دکھا دیں کہ اسلام کا جو ٹیکس سے یہ لوگ تعلق پیش کرنے کے بعد جو اسلام کو بدنام کرانے کی کوشش کی جاتی ہے, اس سے پہلے ہم یہ دکھا دیں جی یہ ٹیکس سسٹم صرف اسلام کا خاصہ نہیں ہے, بلکہ تمام جی مذہب کی حکومت ہے اور تمام مذہبی کتابوں میں یہ ٹیکس کا سسٹم موجود ہے. ٹھیک ہے, تو پہلے ہم تو بات طیب کریں گے بھائی, منو اسمرتی. جی 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 آپ اسکرین شیئر کر دیں, میں نے آپ کو بھیجا ہوا ہے. ٹھیک ہے, میں اس کو آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. یہ کیا آپ نے یہی تو نہیں بھیجا ہوا ہے مجھے لنک میں نے جو آپ میں کو آپ کے واٹس ایپ سامنے پہ لنک اسکرین پر. بھیجا ہوا ہے, آج ٹھیک ہے, میں آپ کو شیئر کر دیتا ہوں. یا آپ چاہیں تو یہ بھی رہنے دیجیے. یہ آئی تھنک وہی ہے, میں نے اس کو کاپی کر لیا ہے. ہاں یہ اور سیم جو ہے, یہ ان سیم کے, ہے. جی جی ٹھیک ہے, جی تو یہ یہ زیادہ بیٹر سیم ہے. رہے گا کیونکہ یہ تھوڑا سا آرگنائز فارم میں. تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ منو اسمرتی جو ہمارے ہندو اہل وطن ہیں وہ ان کی ایک مقدس کتاب ہے, اور اس میں یہ لاز کی کتاب ہے کہ ان کی جو ریلیجیس لاز یا ریلیجیس پرنسپلس کیا ہوں گے اور کیسے ان کی ریلیجیس کمیونٹی گورن ہوگی اس کے بارے میں. تو اس کے اندر ٹیکسیشن سے ریلیٹڈ جو ورسز ہیں وہ کیا کہتی ہیں یہ آپ کے سامنے ہے. یہ اس کا ہندی ٹیکسٹ ہے, اور اس کا انگلش ٹرانسلیشن جو انہی کی ویب سائٹ پر موجود ہے, میں نے خود نہیں کیا ہے, وہیں سے ٹرانسلیٹ کر کے لیا ہے میں نے. یہ آپ کے سامنے ہے. اسا قاسم بھائی آپ پڑھیں گے؟ ہاں آپ اسے واضح کر دیجیے, نو پرابلم. ٹھیک ہے, تو میں ذرا پڑھ دیتا ہوں. یہ منوسمرتی میں چیپٹر 7 ورس 127 سے لے کر کے 132 تک ٹیکسیشن کا وہ ایکسپلینیشن دیتی ہے منوسمرتی. وہ کیا کہتی ہے؟ ہی شوڈ, یہاں پر کنگ یا رولر کی بات ہو رہی ہے, تو منوسمرتی کہتی ہے کہ ہی شوڈ میک دا ٹریڈرس پے ڈیوٹیز آفٹر ڈیو انویسٹیگیشن آف ڈیٹیلس آف بائنگ اینڈ سیلنگ. دا جرنی انوالوڈ فوڈنگ along with its accessories and measures of safety. یعنی ٹریڈرز جو ہوں گے اس کنٹری میں جس میں ہندو رولر ہوگا یا ہندو اسٹیٹ ہوگی, اس میں منوسمرتی کے اکارڈنگ رولر کو پہلے پراپر انویسٹیگیشن کرنی ہے, اور اس کے بعد بائنگ اور سیلنگ کی ڈیٹیلز چیک کرنی ہے, اینڈ دین اس میں جو فوڈنگ اور ایکسیسریز ہیں اس سے ریلیٹڈ ڈیوٹیز لینی ہے. ایز دا واٹر انسیکٹ, the calf and the bee eat their food little by little, so little by little should the king draw from his kingdom the annual taxes. یہ ایک تھوڑا سا لٹریری فارم میں کہا گیا کہ جس طرح واٹر یعنی پانی کا جو کیڑا ہوتا ہے, یا کاف یعنی گائے کا بچڑا ہوتا ہے, یا بی یعنی شہد کی جو مکھی ہوتی ہے, سوری جو مکھی ہوتی ہے وہ تھوڑا تھوڑا کر کے لیتی ہے, اسی طرح راجا کو چاہیے کہ اپنی کنگڈم یعنی رعایا سے تھوڑا تھوڑا کر کے ٹیکس لے, زیادہ ایک بار میں نہ لے, تھوڑا تھوڑا کر کے اپنے لوگوں سے ٹیکس لے. آفٹر ڈیو انویسٹیگیشن the king shall always levy taxes in his kingdom in such a way that he himself and the man who carries on business shall both receive their reward. منوسمرتی کہتی ہے کہ پراپر انویسٹیگیشن کے بعد ایسا ٹیکس لگانا چاہیے تاکہ جو وہاں جو انسان ہے جو بزنس کر رہا ہے اس کو بھی فائدہ ہو, اور کنگ یعنی اسٹیٹ کو بھی فائدہ ہو. ان دا کیس آف کیٹل, اب یہاں ٹیکسیشن کتنا ہوگا یہ منوسمرتی کے لاز بتاتے ہیں. ان دا کیس آف کیٹل دا گولڈ اینڈ گولڈ, یعنی جو جانور ہیں آپ کے پاس جو اکثر بھیڑ بکری اور یہ ساری چیزیں پالی جاتی ہیں, گائے بھینس وغیرہ, یہ سب کیٹل میں آتے ہیں. ان کے حساب سے ان میں اور گولڈ میں 50th پارٹ یعنی 150 یعنی 2% پارٹ شیل بی ٹیکن لیا جائے گا بائی دا کنگ, بادشاہ لے گا, یعنی 2% لیا جائے گا آپ کے کیٹل کے اوپر اور گولڈ کے اوپر. کیٹل مطلب میں نے آپ کو بتایا جس کو بہائم کہتے ہیں ہم اپنے اردو یا عربی میں, یا ہندی میں مجھے شبد نہیں یاد آ رہا. قاسم بھائی آپ کو کوئی یاد ہے کیا اس سے ریلیٹڈ کوئی ہندی میں شبد؟ مویشی لفظ کہہ سکتے ہیں بہائم کے لیے. ہاں مویشی, مویشی ٹھیک ہے. جو مویشی پالے جاتے ہیں ان پر 2% دینا ہے ٹیکس, اور جو آپ کا گولڈ ہے اس پر 2% دینا ہے.
दूसरा, अगर ग्रेन्स उगाए हुए हैं, ग्रेन्स यानी जिनको हम दाल वगैरह समझते हैं, दाल चावल ये सब ग्रेन्स में आते हैं, ये ग्रेन्स पे द एट्थ पार्ट, सिक्स और ट्वेल्थ पार्ट, जो दाल वगैरह उगाई जाती है उस पे या तो एट्थ पार्ट होगा या सिक्स पार्ट होगा या ट्वेल्थ पार्ट होगा। फ्रैक्शन के लिहाज से अगर बात करें तो ओवरऑल जितनी आपके ग्रेन्स उगे हैं उसके ऊपर 1/8 यानी तकरीबन 12% या सिक्स पार्ट या तकरीबन 15 से 16%, मैं अगर सही हूं, मेरे कैलकुलेशन गड़बड़ नहीं हो रही है, और ट्वेल्थ पार्ट यानी तकरीबन 8% ये टैक्सेशन लिए जा सकते हैं। मैं एक बार कैलकुलेट करके ही बता देता हूं आपको। नहीं असल में तैयब भाई, हमें हमें कैलकुलेशन से मतलब नहीं जी है, हमें ओवरऑल लोगों को ये बताना है कि टैक्स सिस्टम हिंदू लॉ में भी है, जी, रिलीजियस हिंदू लॉ में। ठीक है। He shall take the sixth part in case of trees, meat, honey, and clarified butter, of perfumes, medical herbs, and poisons, uh, of flowers, roots, and trees. यानी अगर आपके पास ट्रीज हैं, यानी जो हमारे बागात वगैरह होते हैं जहां से फल वगैरह आता है, मीट का अगर आप कारोबार करते हैं, हनी का कारोबार है, या क्लैरिफाइड बटर है आपका कारोबार, बटर यानी मक्खन का कारोबार है, परफ्यूम्स का है, मेडिसिनल हर्ब यानी दवाओं का, अद्वियात जिन्हें हम उर्दू में कहते हैं, दवाओं का कारोबार है, पॉइजन्स ये कई मानों में इस्तेमाल होता है, इन शॉर्ट केमिकल्स का अगर कारोबार है, फ्लावर्स का है, या जड़ें और फ्रूट्स बेचते हैं आप, तो आपको सिक्स पार्ट देना है, यानी तकरीबन आपको 15% या 16% देना है। Of leaves, vegetables, and grass, of skin, cane, of earth, ware vessels, and all things made of stone. और ये आपको 16% किस पे भी देना है, साथ साथ लीव्स यानी पत्तियों का कारोबार हो, वेजिटेबल्स का हो, ग्रासेस यानी घास वगैरह का कारोबार है, जानवरों के लिए बेची जाती है जो, या चमड़े का कारोबार है यानी स्किन्स का, केन या गन्ने वगैरह का कारोबार है, अर्दनवेयर वेसल्स मिट्टी से बने बर्तनों का है, या हर वो चीज जो पत्थर से बनती है। ये बताने का मकसद ये है कि टैक्सेशन की बाकायदा कैलकुलेशन के साथ एक्सप्लेनेशन हिंदू रिलीजन के अंदर भी पाई जाती है, और उनकी रिलीजियस बुक्स इसको डिफाइन भी करती है एग्जैक्टली कौन कितना पे करेगा। नाउ मूविंग ऑन टू द टैक्सेशन सिस्टम इन बाइबल, इस पर आप कलाम करें कुछ कासिम भाई। ठीक है, मैं इस पे कलाम करता हूँ इंशाल्लाह। जी सबसे पहले, जैसा कि मैंने कहा कि आजकल आदत में लोगों की ये आ गया कि किसी एक चीज़ को वो इस्लाम के साथ खास करके और फिर इस्लाम पर कंटिन्यू अटैक करते हैं, और उसी चीज़ को जी, जब दूसरे मजहब में वो चीज़ होती है तो लोग उसे इग्नोर करते जाते हैं, और पूरी दुनिया के सही सामने ये तास्वीर देने की कोशिश करते हैं कि ये सिस्टम इस्लाम में ही है। देखें, अब जैसे सही अभी हमने हिंदू लॉ से साबित किया कि उनका टैक्स सिस्टम है, और यही टैक्स सिस्टम का सही। जिक्र सत्यार्थ प्रकाश, जो आर्य समाजियों का सब कुछ है, दयानंद सरस्वती की हम्म किताब सत्यार्थ प्रकाश के अंदर भी ये मौजूद है। और इसके अलावा आप हम्म, चाणक्य, जिसे हिंदुस्तान में बहुत कुछ माना जाता है, उनकी अर्थशास्त्र उठाइए, चाणक्य की नीति उठाइए, उसमें भी आपको टैक्सेशन जी सिस्टम मिलेगा। तो सारी जगह है, सही। लेकिन प्रॉब्लम वही है कि इस्लाम को सामने रख के और इस्लाम के खिलाफ जो है बम्बार्डिंग करना एक मकसद है। अब आप बाइबल में आ जाइए, बल्कि मुझे बाइबल याद में आप, पड़ रहा है कि चाणक्य साहब ने आपने बताया तो मुझे एक उनका किस्सा याद आ गया कि चाणक्य साहब ने बाकायदा जो हमारे वहाँ चेन मार्केटिंग का आज सिस्टम है, कुछ इससे मिलता जुलता एक सिस्टम डेवलप किया था, ताकि वो पुराने राजा को हटा करके अपना, वो क्या नाम था वो बादशाह का, उसको राजा बना पाए। क्या नाम था वो कासिम भाई, अगर आपको याद हो तो? चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त मौर्य को वो मौर्य। बादशाह बनाना, हाँ, तो जब उसको बादशाह बनाना चाहते थे तो जाहिर है वो फौज के लिए उन्हें रकम चाहिए थे, तो उन्होंने इस तरह का सिस्टम लाया हुआ था कि भाई इतना पैसा दो तो तुम्हें इतना मिलेगा, और इसको बाकायदा उन्होंने एक मनी पूल जनरेट किया था ताकि वो गवर्नमेंट आइए, रन कर पाए, तो वो ये पैरेलली दूसरा उन्होंने टॉपिक बिजनेस है, जी ये दूसरा टॉपिक है जिस पर हम जब इस्लामिक गवर्नेंस पे गुफ्तगू करेंगे तो जरूर इंशाल्लाह इस पर रोशनी डालेंगे। ठीक है, अब बाइबल पर इंशाल्लाह बात करते हैं ताकि बात हमारी आगे चल सके। अभी जैसे आप बाइबल में देखिए तो बिब्लिकल जितने पुराने एम्परर्स हुए हैं, जितने इजराइलाइट्स एम्परर्स हुए, जी आप इसमें भी देखिए कि हिस्ट्री में भी आपको किस्सा मिलेगा, बहुत सारे किस्से बाइबल में मौजूद, जैसे बुक ऑफ जोशुआ चैप्टर 16 वर्स 10 में आप देखिए साफ साफ लिखा हुआ है। मैं किंग जेम्स वर्जन का ट्रांसलेशन पेश कर रहा हूँ कि एंड दे ड्रॉव नॉट ठीक है। आउट द कैनानाइट्स दैट ड्वेल्ट इन जी गेजर, बट द कैनानाइट्स ड्वेल ठीक। अमंग द इफ्राइमाइट्स अनटू दिस डे एंड सर्व अंडर जी ट्रिब्यूट। इस वर्ष ठीक के है, मैं इसको अंदर, शेयर कर देता हूँ, ये मैंने वहां से जी उनकी साइट से ही स्क्रीनशॉट लिया है, मैं इसको शेयर भी कर देता हूँ सर, ये जी रहा। जी शेयर कीजिए ताकि जी नाजरीन को बिल्कुल दिख जाए।
ٹھیک بک ہے آف جوشوا، یہ جو میں نے ابھی جس کا حوالہ دیا ہے، بک آف جوشوا چیپٹر 16 ورس 10 میں آپ دیکھیے، اس میں صاف صاف جی لکھا ہوا ہے کہ گیزر سے جو کینانائٹس رہتے تھے انہیں نکالا نہیں گیا، بلکہ انہیں جی افرامائٹس کے ساتھ رہنے دیا گیا اور انہیں غلام بھی بنایا گیا، ساتھ میں ان سے ٹیکس بھی لیا گیا۔ لاسٹ میں دیکھیے اینڈ صحیح سرو انڈر ٹریبیوٹ، یعنی وہ جی ٹریبیوٹ سروینٹ ایک بھی تھے ٹیکس تھا جی، اور جو ہے ان سے ٹریبیوٹ بھی لیا جا رہا ہے، ٹیکس بھی لیا جا رہا ہے، جبکہ اسلام کا یہ مسلم قانون ہے کہ جو غلام ہوگا اس سے جزیہ نہیں لیا جی جائے گا۔ صحیح اس کے علاوہ یہ ہم نے بک آف جوشوا آپ کے سامنے پیش کی، اور یہ دور دیکھ لیجئے حضرت مریم کا، سیدہ مریم کا دور دیکھیے جب سیزر کا زمانہ تھا، اس میں بھی صاف صاف بک آف لیوک، گاسپل آف لیوک اٹھائیے نیو ٹیسٹامنٹ میں چیپٹر 2 ورس 1 to 5، اس میں صاف صاف لکھا ہوا جی ہے یہ اینڈ رہا اٹ کیم ٹو پاس ان دوز ڈیز that there went out a decree from Caesar Augustus and that all the world should be taxed۔ یہ صاف صاف موجود ہے، یہ صحیح شاہی فرمان جاری ہوا کہ پوری دنیا انڈر سیزر کی حکومت میں جو لوگ ہیں سب کو ٹیکس دینا پڑے گا۔ اینڈ دی ٹیکسنگ صحیح واز فرسٹ میڈ وین سیرینیس واز گورنر آف سیریا، ورس نمبر 3، ٹھیک ہے اینڈ آل went to be taxed every one into his own city، ورس نمبر 4 صحیح دیکھیے، اینڈ جوزف also went up from Galilee out of the city of Nazareth into Judah unto the city of David which is called Bethlehem ٹھیک because ٹھیک ہے he was of the house and lineage of David۔ ورس نمبر 5 دیکھیے کتنی خطرناک ہے، ورس نمبر 5 میں to be taxed with Mary his espoused wife being great with child، یعنی جوزف کے بارے میں، تو ان سب نے بھی ٹیکس دیا اس دور میں، اس پر کوئی گفتگو نہیں کرتا، اس پر کبھی گفتگو صحیح نہیں کی بلکہ جاتی۔ ٹیکس کے ساتھ ساتھ غلامی بھی کروائی جا رہی ہے بس یہی میں دکھانا چاہتا ہوں کہ ان چیزوں پر آخرکار کون گفتگو کرے گا اور کب گفتگو کرے گا۔ صحیح اس کے علاوہ آپ بک آف سیموئلس اٹھائیے، بک آف فرسٹ جی سیموئل نیو ٹیسٹامنٹ میں چیپٹر 8 ورس 11 to 20، اس کی ورس نمبر 15 سے ہم ٹھیک ہے شروعات کرتے ہیں، اس میں صاف صاف لکھا ہوا ہے اینڈ ہی ول ٹیک دا 10th آف یور سیڈ اینڈ آف یور وائنیارڈس اینڈ گیو ٹو ہز آفیسرز اینڈ ٹو ہز سرونٹس۔ اس ورس پہ کون گفتگو کرے صحیح گا؟ اس کے صحیح علاوہ ورس نمبر 17 میں لکھا ہے ہی ول ٹیک دا 10th آف یور شیپ اینڈ ye shall be his servant، اس پر گفتگو کوئی نہیں کرتا۔ صحیح اب میں پرابلم تو یہی ہے نا کہ اگر آپ واقعی انصاف کی بات کر رہے ہیں اور ٹیکس سسٹم یعنی ہولی آپ کے اوپر جو ہے بالکل ظلم ہے، تو آپ بھائی جتنی جگہ ٹیکس لگایا جاتا ہے، جس مذہب میں ٹیکس کا سسٹم ہے، جس حکومت میں ٹیکس کا سسٹم ہے، آپ سب کے خلاف ایک ساتھ بولیے نا۔ بالکل صحیح اور میں اس پہ بہت بڑی بات ایک جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، بائبل کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی حکم یہی ہے قاسم بھائی آپ کی آواز ہم تک نہیں آ رہی چیپٹر ہے، آپ 22 ورس اپنی بات کو تھوڑا 17 to ریپیٹ 21۔ کیجیے گا کہ بائبل کے مطابق آپ نے میری کیا آواز صاف فرمایا، ہے؟ آواز نہیں ہے یا آپ نے کیا فرمایا بائبل کے مطابق، اس کے ہلو، بعد سے آپ اب ذرا آواز ریپیٹ صاف کر آ دیں۔ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے بائبل کے مطابق، اب آواز صاف آ رہی ہے؟ جی ہاں، آ رہی بائبل ہے کے مطابق سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا یہ فتویٰ موجود ہے کہ حکومت کو آپ خوشی سے ٹیکس دیجئے۔ صحیح اب میں اس پہ حوالہ پیش کر دیتا ہوں، یہ اکارڈنگ ٹو بائبل کہہ رہا صحیح ہوں میں، ٹھیک ہے گوسپل آف میں میتھیو، نے اسی لیے گوسپل کر آف دیے ہیں میتھیو، وہ جی گوسپل آف میتھیو چیپٹر 22 ورس 17 to 21۔ یہ رہی اسکرین پر سامنے۔ جی اسکرین پہ شیئر کیجیے تاکہ دیکھنے والے دیکھیں، اور اگر اسکرین پہ کوئی پرابلم ہوتی ہے تو آپ میں حوالہ بول رہا ہوں، دیکھنے والے سرچ بھی کر سکتے ہیں اسے۔ جی میں اسکرین پہ گوسپل آف ڈالتا جا رہا ہوں اسکرین شاٹ۔ گوسپل آف میتھیو چیپٹر 22 ورس 17 to 21 میں صاف صاف لکھا ہوا ہے ٹیل اس دیئر فور واٹ تھنکسٹ داؤ، یعنی لوگ آئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ سوال کر رہے ہیں، ہے نا، جی از اٹ لافل ٹو گیو ٹریبیوٹ انٹو سیزر اور ناٹ، کیا کیسر کو، جسے ہم لوگ کیسر کہتے ہیں، جو سیزر ہے بادشاہ روم کا، کیا اسے ٹریبیوٹ یعنی ٹیکس دینا صحیح ہے، جائز ہے قانونی طور پہ؟ بٹ جیسس پرسیوڈ دیئر وکڈنس اینڈ سیڈ وائی ٹیمپٹ ye me، یہ ہائپوکریٹس، یہ پرانی انگلش ہے، میں ترجمہ کر کے وقت نہیں ضائع کر رہا، لوگ سمجھ جائیں گے۔ ٹھیک شیو ہے می دا ٹریبیوٹ منی، میں بس مفہوم بیان کر دے رہا ہوں، اینڈ دے صحیح براٹ انٹو ہم اے پینی، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب ان لوگوں کی باطنی خواصت کو محسوس کیا تو آپ نے لوگوں سے کہا اچھا تمہارے پاس جو منی ہے، جو سکہ ہے، وہ مجھے دکھاؤ۔ اینڈ ہی سیٹ انٹو them whose is this image and superscription، یہ بتاؤ اس پر جو ہے کس کا نام گدا ہوا ہے اور کس کا فوٹو لگا ہوا ہے اس سکے پر؟ تو لوگ جواب دیتے ہیں they say unto him Caesar's، یہ سیزر کا ہے، کیسر کا ہے۔ then saith he unto them، تو حضرت عیسیٰ نے ان لوگوں سے کہا render therefore unto Caesar the things which are Caesar's،
تو پھر جو چیز سیزر کی ہے وہ سیزر کو سونپ دو، اینڈ انٹو گاڈ دا تھنگس دیٹ آر گاڈس، اور جو خدا کی ہے وہ خدا کو سونپ دو۔ اس میں صاف صاف حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حکومت کو جو ٹیکس ہے وہ دینے کا صاف صاف حکم دیا کہ وہ ٹیکس اس سیزر کا ہی ہے، حکومت کا ہی ہے۔ اب اس کے خلاف کون بولے گا؟ صحیح۔ کرسچین جو شور مچاتے ہیں ٹیکس سسٹم ان اسلام کے خلاف، انہیں بولنا چاہیے، وہ کب اس کے خلاف بولیں گے؟ تو پھر یہ بھی ظلم ہوا اگر ادھر جزیہ ظلم ہے تو۔ اچھا ایک اور حوالہ دیتا ہوں میں بائبل کا، بک آف رومنس چیپٹر 13 ورس 6 اور 7 میں دیکھیے کتنی زبردست بات لکھی ہوئی ہے۔ اس میں لکھا ہوا ہے جی فور دس کاز پے ye tribute also for they are God's ministers attending continual upon this very thing۔ کتنی زبردست بات ہے یہ۔ اب ورس نمبر 7 میں لکھا ہے render therefore to all their dues tribute to whom tribute is due custom to whom custom fear to whom fear honor to whom for honor۔ اب بتائیے بک آف رومنس چیپٹر 13 ورس 6 7 میں یہ جو بات لکھی ہے اس کے خلاف کبھی کوئی اسٹریمز نہیں ہوتی، کوئی ڈیبیٹ نہیں ہوتی۔ بالکل صحیح۔ اور منو اسمرتی کو ہم پہلے ہی واضح کر چکے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں اسلامک ٹیکسز پہ جس پر میں نے گفتگو شروع کی تھی۔ صحیح۔ اور میں نے پہلے یہ بتایا کہ ہم نے ٹیکس اس معنی میں ہم کہہ رہے ہیں کہ کوئی آدمی کسی کو پیسے اپنی کمائی کے پیسے دے۔ اب ایسا زکوٰۃ میں بھی ہے، عشر میں بھی ہے، صدقۃ الفطر میں بھی ہے، خراج میں بھی ہے، جزیہ میں بھی ہے۔ ہم نے پہلے لوگوں کو بتایا کہ زکوٰۃ، صدقۃ الفطر اور عشر اس کا تعلق صرف مسلمانوں سے ہے، یہ صرف مسلمان ہی دیں گے، ٹھیک ہے۔ اور خراج ہے یہ ایگریکلچر لینڈ پہ ہوتا ہے، یہ مسلمان بھی دیں گے اور نان مسلم بھی دیں گے۔ اب صرف رہ گیا جزیہ، صرف جزیہ رہ گیا جو نان مسلم سٹیزن جو اسلامک اسٹیٹ میں رہتا ہے اسے دینا ہوتا ہے۔ اب آپ ایمانداری سے بتائیے اگر ٹیکس دینا ظلم ہے اور اسلامک اسٹیٹ نان مسلم سٹیزن سے جزیہ ٹیکس لے کر ان پہ ظلم کر رہی ہے تو اس کا صاف مطلب ہے مسلمان تو اور سب سے بڑے مظلوم ہوئے، کیونکہ یہ تو 4 ٹیکس دے رہے ہیں، یہ زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، صدقۃ الفطر بھی دے رہے ہیں، عشر بھی دے رہے ہیں، خراج بھی دے رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اسلامک اسٹیٹ جی اب جو ہے اسلامک اسٹیٹ اپنے جی زکوٰۃ، خراج اور عشر مسلم اسلامک گورنمنٹ ہو یا نہ ہو تب بھی دیتے ہیں، اور یہ تو تبھی ہے کہ جب بالکل ہر اسلامک حال میں گورنمنٹ دینا ہے۔ پروٹیکشن دے گی تب جزیہ دینا پڑے گا، کمپلسری تب ہوگا۔ جی جی اب وہی تو میں یہ سوال کر رہا ہوں کہ اگر آپ کو جزیہ ظلم لگتا ہے تو پھر بھائی مسلمان تو 4 ٹیکس دے رہا ہے، اس کے بارے میں کیا ہے؟ اس کا صاف مطلب ہے کہ جزیہ کو نہ کوئی یہ لوگ سمجھے ہیں نہ ہی انہوں نے سمجھنے کی کوشش کی ہے، جزیہ لگا دیا، جزیہ لگا دیا، بس یہی ایک بمبارڈنگ کرنا ہے۔ اور لوگ بھی یہ سمجھتے ہیں یار یہ جزیہ نہ جانے کتنا خطرناک ٹیکس ہے اور لوگوں سے اتنا پیسہ لیا جاتا ہے کہ لوگ غریب ہو جاتے ہیں۔ ابھی میں جزیہ کی تفصیل آپ کو بتاؤں گا تو آپ ہنسیں گے سن کے۔ اچھا اب دیکھیے جیسے ہم بات کرتے ہیں جزیہ پر، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ہم بات کرتے ہیں جزیہ پر۔ جزیہ کیا ہے؟ سب سے پہلے جزیہ کا ثبوت قرآن میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ سورہ نمبر 9 اور آیت نمبر 29 پہ فرمایا، جسے آج کل ایکس مسلم جو ساحل عرف جاہل ہے نا، اس طرح کے اس کے جو ٹیم کے لوگ ہیں، یہ لوگ بڑا سوشل میڈیا پہ اور اس میں نیوز پہ ڈیبیٹ میں بہت زیادہ شیئر کر رہے ہیں کہ دیکھو قرآن کہتا ہے سورہ توبہ چیپٹر 9 ورس 29 پہ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، ان لوگوں سے جنگ کرو کہ جو اللہ پر اور آخرت کے دن پہ ایمان نہیں رکھتے، ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، اور اس چیز کو حرام نہیں کہتے جسے اللہ اور اس کے رسول نے حرام کیا ہے نا، اور ولا یدینون دین الحق، اور سچے دین کی تابعدار، سچے دین کے تابع نہیں ہے، سچے دین کو فالو نہیں کرتے، ہے نا۔ کن لوگوں میں سے؟ من الذین اوتوا الکتاب، ان لوگوں میں سے جنہیں کتاب دی گئی، یعنی یہود و نصارہ۔ اور پھر آگے ہے حتی یؤتوا الجزیہ عن ید، یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھوں سے جزیہ ادا کریں، وہم صاغرون، ذلیل ہو کر، وہم صاغرون ذلیل ہو کر۔ یہ ترجمہ میں نے کنز الایمان کا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس آیت پہ کس طرح کے اعتراض ہیں؟ نمبر 1 تو وہی اعتراض ہے کہ جہاد وہ الگ ٹاپک ہے، اس پہ ہم پھر کبھی گفتگو کریں گے۔ وہ کہتے ہیں دیکھو قرآن کہتا ہے ان سے لڑو، اگر وہ دین اگر اسلام نہیں لاتے، ہمیں اس پر گفتگو نہیں کرنی ہے، اس پر نہ جانے کتنا بولا اور لکھا جا چکا ہے۔ ہم آج بات کریں گے جزیہ پر۔ اب جزیہ دینا اس آیت سے ثابت ہے کہ ہم نان مسلم سٹیزن سے جزیہ لیں گے۔ اور اب سوال یہ کہ جزیہ کے ٹائپس کتنے ہیں؟
جزیہ کس سے لیا یہ جاتا آپ نے ہے؟ اچھا اس لیے بھی جزیہ کیا کیونکہ بہت سارے ہمارے ایسے لبرل مائنڈ سیٹ والے بھی مسلم آ گئے ہیں، مجھے پتہ نہیں مسلم کہنا چاہیے نہیں، وہ جزیہ کا انکار بھی کرتے کہ نہیں جزیہ وہ بس اس ٹائم کے لیے تھا اور وہ ان گورنمنٹس کا تھا، ماڈرن سوسائٹی میں جزیہ نہیں لیا جائے گا۔ اچھا ہاں تو آپ نے اچھا کیا کہ قرآن کی آیت بھی پیش کر دی، تو اس سے ثابت ہو گیا کہ یہ قرآن میں اس کا حکم موجود ہے۔ نہیں نہیں، دیکھیں ایسا ہے، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، عربی میں کہاوت کہی جاتی ہے، الناس اعداء ہوں لما جہلوہ، لوگ جس چیز کو نہیں جانتے اس کے دشمن بن جاتے ہیں۔ ہوں تو اب یہ لوگ صحیح جزیہ کے بات ہے۔ بارے میں جانتے نہیں اور جاننے کی کوشش نہیں کرتے، ایکسپرٹس علماء سے ملتے بھی نہیں۔ یہ علماء اسے سمجھتے ہیں ہوں جو ہر آدمی جو جسے ہم کہتے ہیں پیشہ ور مقرر جو تقریر کرنے والے ہیں، یہ سوچتے ہیں یہ علماء کرام ہے۔ ارے صحیح بھائی آپ ایکسپرٹ علماء کرام سے ملیے، دارالافتاء میں جو بیٹھتے ہیں، جو ہر وقت کتابوں سے اپنی دوستی رکھتے ہیں، آپ ایسے علماء سے ملیے، جائیے صحیح دارالافتاء میں ان سے پوچھیے کیا مسائل ہیں، تب نہ حل ہوگا۔ بالکل، بلکہ آج کل تو اب ٹی وی آپ سے کا دین سیکھنے کا رواج ہے، جہاں پر جاہل بیٹھے ہوتے اسلامک اسکالر بن کے۔ نہیں، اب پرابلم یہ ہے نا، اب جو ہے گوگل مفتی ان کے یہاں سب سے زیادہ معتمد ہے، یہ اسی کو سب سے زیادہ اوتھینٹک مانتے ہیں کہ گوگل ارے مفتی بھائی صاحب آج جو کل بات یہ کہہ ایکس دیں گے۔ مسلمس نے وہ نیا چلا رکھا ہے بھائی، جو نئے آرٹیفیشیل انٹیلیجنٹ پرومپٹس آئے ہوئے ہیں، چیٹ جی پی ٹی بارڈ، وہ اس کو اچھا مفتی سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، اس سے سوال کر رہے ہیں بھائی آج کل، یہ مزے کی بات ہے۔ اچھا اچھا، جو خود اب اپنے بارے میں بتائیے کہتا آپ۔ ہے کہ بھائی میں غلط انفارمیشن دے سکتا ہوں، اس کو آپ کریکٹ کریں تو وہ خود کو کریکٹ کر لیتا ہے کہ بھائی یہ چیز ایسی جی نہیں ہے، اچھا ایسی تو وہ مان لیتا ہے ہاں ٹھیک ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں سر، لیکن وہ اچھا اس سے فتویٰ لے رہے ہیں۔ خیر اس پہ ایک الگ موضوع ہے کہ کبھی بات کی جائے وہ کتنا فلاڈ کانسیپٹ ہے۔ خیر تو جی جی زکوٰۃ 2.5% ہے جو مجھے سمجھ آیا، وہ مسلمانوں کا جو مال جو انہوں نے جمع کیا اور سال اس پر گزرا، تو اس پر وہ 2.5% زکوٰۃ اسلامک گورنمنٹ کو دیں گے، اور اگر گورنمنٹ ایگزسٹ نہیں کرتی تو غریبوں کو دیں گے۔ بسائڈس کہ اگر اسلامک گورنمنٹ نہیں ہے اور وہ انڈین گورنمنٹ یا کسی اپنے کنٹری کی گورنمنٹ کو ٹیکس دے رہے ہیں، اس کے بعد بھی وہ 2.5% غریبوں کو دیں گے۔ دوسرا، خراج جو زمین ہے مسلمانوں کے پاس یا غیر مسلموں کے پاس، وہ ٹیکس دیں گے۔ اور کیا یہ خراج تب بھی لیا جائے گا جب گورنمنٹ نہیں ہے مسلمانوں کی اپنی، تب بھی مسلمان دیں گے خراج؟ یہ تفصیلی مسئلہ ہے، اس پر ہم گفتگو اس لیے نہیں کریں گے ٹو اوائڈ اچھا اچھا کنفیوژن ٹھیک آف آڈینس۔ ٹھیک 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 ہے۔ عشر جو کہ آج بھی ہم دیتے ہیں، گورنمنٹ اسلامک گورنمنٹ ہوگی تو بھی دینی پڑے گی۔ عشر جو اس زمین سے پیداوار ہوئی اس میں سے تقریباً 10% یا 5%، حالات کے مطابق جس طرح سے اس پہ ایکسپینڈیچر ہوا اس کے اکارڈنگ 10% یا 5% اسلامک گورنمنٹ کو دیں گے اپنا وہ زمین کی کمائی، یا پھر اگر گورنمنٹ نہیں ہے تو غریبوں کو دیں گے۔ رائٹ، میں صحیح سمجھا ہوں؟ جی 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 ٹھیک ہے۔ صدقات الفطر وہ ہیں جو ہم اکثر رمضان وغیرہ کے بعد، یا کچھ صدقات ہیں جو ہم پر قریب واجب کے ہیں، وہ ہم ادا کرتے ہیں جب گورنمنٹ نہیں ہے تو غریبوں کو دیتے ہیں۔ قربانی جو گورنمنٹ ہو یا نہ ہو، اگر اس ملک میں ہمارے لیے فیزیبلٹی ہے اور ہمارے پاس استطاعت ہے تو قربانی کرتے ہیں، جس کا گوشت پھر ہم غریبوں کو کھلاتے ہیں، اور اسلامک گورنمنٹ یا جو نان مسلم سٹیزنز ہوتے ہیں اسلامک گورنمنٹ کے، ان کو بھی ہم کھلاتے ہیں۔ تو ٹیکنیکلی یہ پیسے کے ساتھ ساتھ ایک نیوٹریشنل چیریٹی بھی ہے کہ بھائی بہت سارا جو گوشت کا نیوٹریشن ہے وہ بھی ہم سوسائٹی کو پرووائڈ کرتے ہیں۔ رہ نہیں، گئی بات نیوٹریشنل جزیہ اور اگر اگر نہیں اگر طیب بھائی نیوٹریشنل چیریٹی آپ کہیں گے تو پھر اس میں عشر کو بھی شامل کیجئے، کیونکہ عشر میں بھی ہم اپنی فصل ہوتی ہے اسی کو دیتے ہیں نا۔ ہاں تو یہ ٹیکنیکلی نیوٹریشنل چیریٹی بھی کہ اگر کسی یہاں پہ ایک حصے میں چیز میں یہاں پہ ایک چیز میں عرض جی کرنا چاہتا ہوں، ایک چیز یہ جی کہ ہوں اسلام میں جتنے بھی یہ زکوٰۃ، عشر، صدقۃ الفطر یا خراج یا جزیہ جو بھی ہے، اسلام میں یہ ہوں ہر چیز دوسرے کے فائدے کے لیے ہے۔ آپ زکوٰۃ دیں گے تب بھی آپ غریب کو دیں گے، آپ صدقۃ الفطر دیں گے تب ہوں بھی آپ غریب کو دیں گے، آپ قربانی کریں گے ہوں تب بھی اس میں حکم ہے کہ 3 حصے کرو، ایک اپنے گھر والوں کے لیے، ایک ہوں پڑوسی رشتے داروں کے لیے، دوسرا فقراء کے لیے، غریبوں کے لیے، ہے نا۔ تو ہوں اسلام میں صحیح ہر چیز جو ہے چیریٹیبل ہے، ہر چیز نیوٹریشنل، یہ ٹھیک نیوٹریشنل جو چیریٹیز ہیں، اب انسان اسے سمجھتا نہیں ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ ہم اپنے ذاتی فائدے کے لیے لے رہے ہیں۔ یہاں میں ایک پوائنٹ اور ظاہر کر دیتا ہوں کہ صدقۃ الفطر جی کے ساتھ ہم نے جی قربانی کا ذکر کیا ہے۔ قربانی کا گوشت جو ہے ہم نان مسلم سٹیزن انڈر اسلامک اسٹیٹ ہوں کو بھی دے سکتے ہیں، یعنی جو ذمی صحیح ہوتا ہے، ذمی، اسے ہم قربانی کا ہوں گوشت بھی کھلا سکتے ہیں، اور تمام صحیح کتب فقہ میں اس کے ثبوت موجود ہیں۔ ہوں یہ مسئلہ یاد رکھیے کہ صحیح نان مسلم ٹھیک سٹیزن انڈر اسلامک اسٹیٹ، اسلامی حکومت ہوں میں جو ذمی ہوتا ہے اسے قربانی کا گوشت دینا جائز ہے۔ اب اگر ہمیں اس ہاں ذمی وہ سے جو ٹیکسیشن پے کر اب رہے ہیں جو نان مسلم سٹیزنز ٹیکس پے کر رہے ہیں جو
جی جی ہاں، ذمی، جسے ذمی اس نان ٹھیک. مسلم سٹیزن کو کہا جاتا ہے جو اسلامک حکومت میں رہتا ہے ہوں. اور ٹیکس پے کرتا ہے، یعنی جزیہ پے کرتا ہے، جزیہ دیتا ہے، اسی کو ذمی کہا جاتا ہے۔ اور اسے ذمی اس لیے ٹھیک کہتے ہے. ہیں چونکہ اس کی عزت، آبرو، جان و مال، ہر چیز کی حفاظت کی ذمہ داری ہم نے لی ہوتی ہے۔ اچھا، عزت آبرو سے کیا مراد ہے؟ کیا اس کو مطلب گالی گلوچ نہیں کی جائے گی، یہی مطلب ہے؟ یا اس سے کیا مراد ہے آپ کا کہ کیا کیا ملے گا اس کو ٹیکس دینے کے عوض میں؟ جو گورنمنٹ چارج دیتی ہیں اس میں سے کیا اس کیا سے ملے یہ گا اس مراد کو؟ ہے، ظاہر ہے اس سے یہی مراد ہے کہ اسے تکلیف آپ ہوں. اپنی زبان سے بھی نہیں دیں گے، مطلب اس کے ساتھ اسے ذلیل کریں، بدتمیزی سے پیش آئیں، ہوں. گالی گلوچ کریں، اس پہ ظلم کریں اپنی زبان کے ذریعے، ہے نا، تو یہ بھی نہیں ہوں. کر سکتے آپ۔ معلوم ہے آپ کو کتنے حقوق ہیں ذمی کے؟ ابھی میں مکمل طور پہ تفصیلی اس پہ گفتگو کروں گا کہ جی. آج کی حکومتیں جب ہم قاسم بھائی آپ کی آواز کٹ گئی ہے. وہ جس کا بدلہ یہ ہے کہ اس کی جان کی حفاظت، اس کی مال کی حفاظت، اس کی تمام چیزوں کی ٹھیک ہے. حفاظت کی ذمہ داری اسلامک اسٹیٹ پر ہوگی۔ اور میں کچھ ایسے ثبوت آپ کو دیتا ہوں کہ اگر ہوں. اسلامی حکومت ہوں. ایک ذمی ہوں. سے ٹیکس لے رہی ہے، ہوں. جزیہ لے رہی ہے، اور اسلامی حکومت ٹھیک اس ہے. کی حفاظت نہیں کر پا رہی، اس کی حمایت ٹھیک ہے. نہیں کر پا رہی، اس کی زندگی ٹھیک اور ہے. اس کے مال کی حفاظت نہیں کر پا رہی، ٹھیک ہے، تو ہوں. ایسی صورت ہوں. میں جزیہ ہوں. نہیں لیا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ جزیہ ہم اس لیے لے رہے تھے تاکہ بدلے میں انہیں پروٹیکشن دیں۔ جب ہم پروٹیکشن نہیں دے پا رہے تو وہ جزیہ کس بات کا دیں گے؟ صحیح. اب اچھا، دیکھیے میں آپ، نے یہ بات بہت سنا ہے کہ جو ذمی ہے اگر انہیں نہیں پسند ہے کہ کافر کہا جائے تو انہیں کافر کہنے سے بھی منع کیا گیا ہے کتب و فقہ میں، یہ بات بالکل صحیح ہے؟ منع کیا گیا ہے، یعنی ہم انہیں تکلیف نہیں دیں گے، اچھا. ہم انہیں تکلیف نہیں دیں گے۔ تو آپ سوچئے کہ لیکن وہ ذمیوں ہیں کا تو مسجد، حقیقت میں تو وہ ہیں کفار، تو پھر کیوں کافر نہیں کہا جائے گا انہیں؟ اس لیے نہیں اس کہا پر جائے بھی گا تھوڑی چونکہ وضاحت وہ کر دیں. اپنی، اس لیے نہیں کہا جائے گا چونکہ وہ جو ہمیں جزیہ دے رہے ہیں نا، اس کے بدلے میں ہم انہیں جی. ہر طرح کا آنر اور پروٹیکشن دے رہے ہیں، یہاں تک کہ ان کا ہماری مسجدوں اوکے. میں آنا بھی جائز ہے، انہیں صدقات دینا بھی جائز ہے، ان کی مدد بھی کریں گے، او، انہیں قربانی کا گوشت بھی وہ کھلائیں گے۔ وہ نماز تو پڑھتے نہیں ہے کہ وہ مسجد میں پھر کس لیے آئیں گے؟ کیا اسلام سیکھنے کی اگر غرض وہ سے یا مسجد کس میں، سینس میں؟ نہیں، اگر وہ مسجد میں اس لیے جانا چاہیں کہ وہ اسلام کو سمجھنا ہوں. چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں مسلم کس طرح عبادت کرتے ہیں، مسجد کا دیدار کرنا چاہتے ہیں، تو او. اور بہت سارے اغراض ہیں، یہ الگ ٹاپک ہے، اس پر ان کے لیے آنا اوکے. جائز ہے۔ اور دوسری ٹھیک ہے. چیز، ان کے ساتھ ہوں. نیکی کرنے کا حکم ہے، ذمیوں کے ساتھ آپ نیکی کریں گے۔ ٹھیک میں ہے. یہ بتانا چاہ رہا ہوں، یہ جو ہم ٹیکس لے رہے ہیں یہ فری میں ہم اپنے مال کے لیے نہیں لے رہے، ہم بدلے میں انہیں پروٹیکشن دے رہے ہیں۔ ہوں. اچھا دیکھیں قرآن مقدس میں کتنی زبردست بات ہے، اللہ تعالیٰ نے سورہ ممتحنہ ٹھیک کی، ہے. سورہ ممتحنہ سورہ نمبر 60 آیت نمبر 8 پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد جی. فرمایا، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ہوں. دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب ٹھیک ہے. المقسطين، کہ جن لوگوں نے تم سے دین کے معاملے میں جنگ نہیں کی اور تمہیں گھروں سے نہیں نکالا تو اللہ تعالیٰ ہوں. ان کے ساتھ نیکی کرنے اور انصاف کرنے سے تمہیں روکتا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اب سوال یہ، اس آیت میں جس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ وہ لوگ جو دین کے معاملے میں ہوں. تم سے جھگڑے نہیں، وہ لوگ جنہوں نے تمہیں گھر سے نہیں نکالا، تو تمام ہوں. مفسرین نے لکھا ہے یہ آیت ذمیوں کے بارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ہوں. ساتھ، مسلمان اگر نیکی کرے تو ہرگز منع نہیں فرماتا، ہرگز نہیں روکتا، اگر ہوں. مسلمان ذمیوں کے ساتھ انصاف کرے تو ہرگز نہیں روکتا۔ اب یہاں پہ ایک پوائنٹ یہ ہے کہ اگر جی. کوئی نان مسلم، جیسے آج کل پوری دنیا میں یہ ٹھیک ہے. تاثر دیا جا رہا ہے کہ اگر آپ نان مسلم ہوں. ہیں تو اسلام میں آپ کے لیے نفرت ہوں. ہے۔ اب میں ایسے لوگوں سے سوال کر رہا ہوں، کیا ذمی نان مسلم نہیں ہے؟ ذمی نان مسلم ہیں، صحیح. اس کے باوجود بھی ہم اتنی پروٹیکشن دے رہے ہیں، اور قرآن بھی ان کے ساتھ انصاف اور نیکی کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اس کا صاف مطلب ہے کہ نفرت کا جو سبب ہے، ریزن، وہ ہوں. صرف اور صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نان مسلم ہیں، نفرت کا ریزن ٹھیک ہے. اور بھی ہے جسے آپ لوگوں کے سامنے پیش نہیں کر رہے۔ ہوں. جس میں بڑا ریزن تو یہ ہے کہ آپ انہیں جو ہم سے لڑتے ہیں یا ہمیں ہمارے گھروں سے بالکل، نکالتے ہیں، ہماری اس زمینوں سے سے جسٹ نکالتے ہیں. آیت، اس سے جسٹ اگلی جو آیت ہے اس میں انہی کا ذکر ہوا، یہ آیت ہوگی ہوں. ذمیوں کے بارے میں، یہاں تک کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کتاب المحجۃ المؤتمنہ فی آیت الممتحنہ، جو ترک موالات کے نام سے مشہور ہے، اس میں اس آیت کی زبردست تفسیر فرمائی ہے، اور آپ نے فرمایا کہ ذمیوں کے کیا کیا جی بے حقوق ہیں، اور شک. اس آیت سے ذمی ہی مراد ہے، اور اس میں آپ نے ذمیوں کے بارے میں بہت اچھی اچھی چیزیں لکھی۔ اور اس سے جسٹ اگلی جو آیت ہے، آیت نمبر 9 میں حربیوں کا ذکر کیا، کمبیٹنٹس، یعنی جو ہمارے خلاف ہر وقت جنگ کے لیے تیار رہتے ہیں۔ تو لوگ یہ نہیں بتاتے اوکے. کہ اصلی جہاد کس سے ہے، جنگ کس سے ہے، نفرت کس سے ہے،
وہ یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں اگر آپ نان مسلم ہیں تو اسلام میں نفرت ہے. نہیں، یہ بالکل جھوٹ ہے، ایسا نہیں ہے. ذمی بینگ نان مسلم اسلامک اسٹیٹ پر فرض ہے کہ اتنے اس کے پروٹیکشن دے. اگر اسلامک اسٹیٹ پروٹیکشن نہیں دے سکتی تو پھر صاف صاف حکم ہے ٹھیک ہے. کہ وہ اپنے جو ذمیوں سے جزیہ لے رہی ہے وہ اس جزیہ کو واپس کر دے، چونکہ وہ جزیہ کا بدلہ نہیں دے پا رہی. دیکھیں میں اس پہ حوالے دیتا ہوں، میں اس پہ بہت آتھینٹک کتابوں کے حوالے دیتا ہوں. امام زیلائی جی بتائیں. بہت بڑے امام ہیں جن کی کتاب ہے نصب الرایہ لتخریج احادیث الہدایہ. اچھا ایک چیز اور یاد رکھیے، امام زیلائی دو بزرگ ہیں، ایک ہے امام جمال الدین عبداللہ زیلائی اور دوسرے ہیں امام فخر الدین زیلائی. دونوں حنفی ہیں، دونوں ہمارے بزرگ ہیں، دونوں بہت عظیم بزرگ ہیں. لیکن فرق کیا ہے کہ جس حوالہ جو کتاب کا حوالہ میں دے رہا ہوں نصب الرایہ کا، یہ امام جمال الدین زیلائی ہیں، اور جو دوسرے امام فخر الدین زیلائی ہیں وہ کنز الدقائق کی جو شرح لکھی ہے تبیین الحقائق، وہ اس کے رائٹر ہیں. اوکے. تو میں جو ذکر کر رہا ہوں وہ امام جمال الدین عبداللہ زیلائی کا کر رہا ہوں جنہوں نے نصب الرایہ لکھی. اس میں صاف صاف لکھا ہے کہ مولا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا انما قاسم بھائی آپ کی آواز کٹ گئی ہے. آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ ہلو، میری آواز آ رہی ہے؟ جی آپ کی آواز کٹ گئی تھی جب وہ عربی عبارت پڑھ رہے تھے، وہیں سے کٹ گئی. اب تو نہیں کٹ رہی، اب آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے، فرمائیں. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مولا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نصب الرایہ میں یہ عبارت موجود ہے، نصب الرایہ والیوم 3 پیج نمبر 381، اس میں موجود ہے صاف صاف. ٹھیک ہے. مولا علی فرماتے ہیں انما بذل الجزیہ لتکون اموالہم کاموالنا ودماؤہم کدمائنا، کہ اسلامک اسٹیٹ میں جو نان مسلم سٹیزن ہے وہ جزیہ اس لیے دیتا ہے تاکہ اس کا مال ہم مسلمانوں کے مال کی طرح پروٹیکٹڈ ہو جائے، اور اس کا خون بھی ہم مسلمانوں کے خون کی طرح پروٹیکٹڈ ہو جائے. اب یہ اتنی بڑی بات ہے، اتنی بڑی بات ہے. اب آپ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بینگ نان مسلم ہی ہر طرح سے نفرت ہے، تو بتائیے کیوں اتنی پروٹیکشن دی جا رہی ہے اگر بینگ نان مسلم ہی ان کے لیے ہمارے دل میں نفرت ہے. بالکل صحیح. یہاں تک کہ کتاب الخراج امام ابو یوسف کی اتنی عظیم کتاب ہے کہ اس چیپٹر میں، اس باب میں، عشر، جزیہ، خراج کے چیپٹر میں سب سے معتبر اور سب سے پہلی کتاب جس نے تفصیلا لکھی وہ امام ابو یوسف کی کتاب الخراج ہی ہے. میں نے اسکرین شیئر کی ہوئی ہے، وہ جو پیج آپ نے مجھے سینڈ کیا تھا میں نے اس کو اسکرین پر شیئر کر دیا ہے. جی یہاں پہ امام ابو یوسف نے جزیہ کے متعلق گفتگو کی ہے، لیکن ہم جو یہاں پہ ابھی بتائیں گے وہ بتانے جا رہے ہیں کہ جزیہ دیا کیوں جاتا ہے، اور اگر جزیہ جو دے رہے ہیں پروٹیکشن جو نان مسلم، اگر اسلامک اسٹیٹ بدلے میں انہیں پروٹیکشن نہیں دے پا رہی تو وہ جزیہ کو واپس کر دے گی. اب دیکھیں امام ابو یوسف نے کتاب الخراج میں لکھا ہے، یہ جو پیج ہے ابھی میں اس کا حوالہ نہیں دے رہا ہوں، میں دوسرے پیج کا حوالہ دے رہا ہوں. تو اس میں لکھا ہے کہ وقد رد ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ الجزیۃ الی اہل الذمہ فی بعض مدن الشام، کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملک شام کے کچھ شہروں میں جو ذمی لوگ تھے ان کے جزیہ کو واپس کر دیا. کس لیے کر دیا؟ کس لیے کر دیا؟ لما رعا عدم قدرت ہی ان الدفاع عنہم، جب انہوں نے دیکھا کہ میرے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں انہیں پروٹیکشن دے سکوں. یا پھر اس لما کو لما بھی پڑھا جا سکتا ہے. اوکے. تو اس سے یہ ایک بات کلیئر ہو گئی کہ جو جزیہ ہم دیتے ہیں لیتے ہیں وہ ان پر ظلم نہیں کر رہے، بلکہ جزیہ ہم انہیں پروٹیکشن دینے کے لیے لیتے ہیں، اور ہر اسٹیٹ ایسا کرتا ہے. اس میں صرف اسلام کو سامنے رکھنا یہ ناانصافی ہے. ٹھیک ہے. اور میں ایک اور حوالہ آپ کو بہت بڑا دیتا ہوں، شرح السیر الکبیر میں امام ابو یوسف نے، اور الام میں امام شافعی نے، اور کشاف القناع میں یہ بات موجود ہے. یہ تین بڑی بڑی کتابوں کے حوالے میں نے دیے. اس میں صاف صاف لکھا ہوا ہے ھذا ما قررہ فقہاء المسلمین وقالوا ان الجزیۃ مقابل حمایتہم والدفاع عنہم، کہ تمام فقہائے اسلام، تمام جورسٹ آف اسلام نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو جزیہ ہوتا ہے وہ ان کے پروٹیکشن کے بدلے میں ہوتا ہے، کہ اسلامک اسٹیٹ کو نان مسلم سٹیزن جزیہ دیں گے
اور اسلامک اسٹیٹ جزیہ کے بدلے میں نان مسلم سٹیزن کو ہر طرح سے پروٹیکشن دے گی. اوکے. اور پھر آگے لکھا ہے والاخلال بہما یسقط الجزیہ عنہم، اور اگر ایسا ہوا کہ وہ پروٹیکشن نہیں دے پا رہے تو پھر جزیہ ان سے ساقط ہو جائے گا، جزیہ کینسل ہو جائے گا. ٹھیک ہے. یہ بہت آپ نے ٹھیک ہے، اچھی کلیئرفیکیشن دی کہ جزیہ سے انہیں رائٹ ایکول مل جائیں گے، اور جی جی بالکل. انہیں ایون شاید میں نے پڑھا ہے کہ انہیں مسلمز جو اپنی چیریٹی دیتے ہیں وہ بھی دے سکتے ہیں. بالکل، میں نے ابھی کہا نہیں کہ انہیں صدقات بھی دے سکتے ہیں آپ. ٹھیک ہے. تو اچھا، اس میں ایک چیز اور چیریٹی دے ابھی سکتے ہیں، میں انہیں ایکول رائٹس ملیں گی، پروٹیکشن ملے گی. ٹھیک ہے. جی میں اس میں ایک چیز اور کلیئر کر دوں کہ جی. اسی کے آگے جو عبارت کی ایک لائن اور ہے اس میں یہ لکھا ہے فَعَقْدُ الذِّمَّةِ يَقْتَضِي حِمَایَتَهُمْ وَرَدَّ الظُّلْمِ عَنْهُمْ لِأَنَّهُمْ صَارُوا مِنْ أَهْلِ دَارِ الْإِسْلَامِ، کہ ان سے ہم نے جو عقد ذمہ کیا ہے، یعنی جو ٹریٹی ہوئی ہے ہمارے اور ان کے درمیان، جی. یہ جو عقد ذمہ ہے یہ چاہتا ہے کہ ان کی حمایت ہو، ان کی پروٹیکشن ہو، اور ان سے ظلم کو جی. دفع کیا جائے. کیوں کیا جائے؟ کیونکہ وہ دار الاسلام میں رہنے والوں میں سے ہی ہو گئے، کیونکہ دار الاسلام کے وہ سٹیزن ہو گئے. اور اچھا، ٹھیک. ایک اور بہت بڑی بات، ایک اور بہت بڑی بات جو میرے آقا جی. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی. سبحان اللہ صلی یہ اللہ علیہ وسلم. بخاری شریف کی حدیث ہے، کتاب الجزیہ، باب اسم من قتل معاہدن بغیر جرم، اور حدیث نمبر 3166 3166. اور یہی حدیث ابن ماجہ کتاب الدیات باب من قتل معاہدن حدیث نمبر 2686. یہ حدیث ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ من قتل معاہدن لم یروح رائحۃ الجنہ وان ریحها لیوجد من مسیرت 40 عامہ، کہ اسلامک اسٹیٹ میں رہنے والے نان مسلم سٹیزن کو، ذمی کو، معاہد کو، کسی نے جس سے ہمارا معاہدہ ہوا ہے، ٹریٹی ہوئی ہے، اگر اسے کسی مسلمان نے قتل کر دیا تو وہ جی. جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. اللہ اکبر. اور آگے فرمایا اگرچہ جنت کی خوشبو 40 سالوں کی دوری سے بھی سونگھ لی جائے گی لیکن پھر بھی اسے جنت کی خوشبو نہیں ملے گی. اچھا، اس پہ مقدمہ اب بھی آپ چلے گا، بتائیے. رائٹ؟ بالکل وہی میں کہہ رہا ہوں میرے پیارے کہ آپ اتنا کیوں بھڑکا رہے ہیں لوگوں نہیں، کو اسلام کے اس خلاف، پہ جبکہ ساحل نے ایک اعتراض کیا تھا. ساحل کیا بلکہ جاہل ہے وہ. اس نے اعتراض کیا تھا جی. کہ یہ جو حدیث شریف ہے اس سے صرف آخرت کا تعلق ہے، دنیا میں اسے کوئی سزا نہیں ملے گی. یہ اس نے اعتراض کیا تھا. اچھا، تو ہاں، ساحل کو چاہیے مجھے لگا یہ کلیئر ہوتا چلے. پہلے تو اپنے کلیم پہ وہ دلیل دے، پہلے تو اپنے کلیم پہ جی. دلیل دے، ایسے تو ہوائی تیر کوئی بھی چلا دے گا. اور دوسری ٹھیک چیز ہے. ہم یہ دکھائیں گے کہ قصاص ہوں. کس کس کے لیے ہوتا ہے، اور اگر ہوں. ذمی کو کوئی قتل کرتا ہے تو قاتل کے لیے دنیا میں بھی سزا ہے. او، صحیح. اب آپ دیکھیے جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی ساحل وہ تو جاہل، اسے چھوڑیے. آپ ایسی تھوڑی کلیم کر دیں گے کہ ایسا ہے ایسا ہے، بھائی دلیل بھی تو دیجیے. صحیح. اور اچھا. اس سے پہلے میں نے سورہ ممتحنہ جی کی جی. آیت بھی پیش کی آپ کے سامنے. صحیح. اب ایک اور میں حدیث پیش کر دیتا بلکہ ہوں جو آیت تو امام صاف ابو کہتی داؤد ہے، نے انصاف اپنی سنن میں سے ذکر کی ہے. روکتا نہیں انہیں. تو انصاف تو یہ ہے کہ جو بھائی ذمی کو قتل کرے تو انصاف یہ ہے کہ اسے بھی سزا ملے. آپ ہیں قاسم بھائی؟ آپ کی آواز جی نہیں آ جی رہی ہے ہمیں. جی اب آئی. ہلو، میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے، فرمائیں. جی آپ کیا کہہ رہے تھے؟ میں نے آپ کی آواز نہیں سن پایا. آواز نہیں آ رہی تھی، میں آپ کو انفارم کر رہا تھا. جی آپ اپنی بات کنٹینیو کریں. نہیں، آپ ابھی کچھ پوچھنا چاہ رہے تھے. خیر شاید میرے ذہن سے اسکپ ہو گیا، یاد آئے گا تو میں پوچھتا ہوں آپ سے انشاءاللہ. ہاں، تو میں یہ بتا رہا تھا کہ ذمی کے بارے میں حدیث پاک میں ہوں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی بات فرمائی. اس کے علاوہ میں ایک اور حوالہ دینا چاہ رہا تھا، وہ یہ کہ جی. رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ذمی کے صلی اللہ بارے علیہ میں ابو داؤد شریف کا میں وسلم. جی. حوالہ دے رہا تھا. ابو داؤد شریف میں ایک حدیث موجود ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، ابو داؤد پورا میں حوالہ دے دیتا ہوں، کتاب الخراج جی. والامارہ والفیع، باب فی تعشیر ہوں. اہل الذمہ اذا اختلفوا، جی. حدیث نمبر ٹھیک.
3052 اور یہی حدیث امام بہقی نے السنن الکبریٰ کتاب الجزیہ باب لا یاخذ المسلمون من ثمار اہل الذمہ حدیث نمبر 18731. اس حدیث میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ الا من ظلم معاہدا او کلفہ فوق طاقتہ او اخذ منہ شیئا بغیر طیب نفسہ فانا حجیجہ یوم القیامہ، کہ خبردار اگر کوئی مسلمان کسی نان مسلم سٹیزن کو اسلامک اسٹیٹ میں جو نان مسلم سٹیزن ہے اس پہ ظلم کرتا ہے یا پھر اس کی طاقت سے زیادہ اس پر بوجھ ڈالتا ہے یا پھر اس کی رضا کے بغیر اس کی مرضی کے بغیر اس کی کوئی چیز لیتا ہے تو قیامت کے دن میں اس کی طرف سے مقدمہ لڑوں گا. اب آپ بتائیے یہ اتنی بڑی بات ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ذمی کے ساتھ اگر کوئی مسلمان برا کرتا ہے تو قیامت کے دن اس مسلمان سے اتنا سخت حساب ہوگا، تو آپ کیوں یہ دنیا کو تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم جو ہے مسلمان نان مسلمز کے دشمن ہیں؟ صحیح، بے شک. یہ ساری اسلام چیزیں تو وہ جو ہمارا جینوسائیڈ کرنا چاہیں یا جو ہم سے وار کرنا چاہیں ان کی دشمنی سکھاتا ہے. جی ظاہر ہے. اس کے علاوہ بے شمار حدیث ابھی ہمارے میں نے ساتھ فیض بھائی بھی ہیں، ان کو ہم ایڈ کیا ہوا ہے میں نے. آپ استقبال ہے فیض بھائی آپ کا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے ہیں آپ؟ السلام علیکم فیض بھائی. وعلیکم السلام حضرت، خیریت ہے؟ الحمدللہ ہم ٹھیک ہیں، آپ کیسے ہیں؟ جی سب اللہ کا فضل ہے. میں نے مسلم بھائی اس لیے تھوڑا انٹر ہوا، میں نے اپنے چینل پر بھی آپ کا لنک شیئر کر دیا ہے اور کچھ جو بھی 2-4 لوگ اس پہ آنا چاہیں گے تو آ جائیں گے انشاءاللہ. اور تھوڑا سا ایک میں نے لکھا بھی کمنٹ کوئی جی میں نے لکھا بھی ہے کہ جو جوائن لنک ہے نا اس کو اوپر پن کر دیجئے تو وہ سب سے اوپر شو کرتا ہے. بس یہ تھوڑا سا مجھے اور کہنا تھا، باقی اپنی بات چالو ہے. یہ ٹھیک جزاک اللہ. جی قاسم بھائی آپ کنٹینیو کریں پلیز. آپ ابھی پروڈکشن کی بات چل رہی تھی طیب بھائی، تو میں بریفلی بتا دیتا ہوں پروڈکشن ہم کس چیز کی دیں گے. کہ ہمیں ان کی جان کی حفاظت دینی ہے جزیہ کے بدلے میں، ان کے مال کی دولت کی حفاظت دینی ہے، ان کے ساتھ انصاف کرنا ہے. اس کے علاوہ ہمیں ان کے جتنے بھی ساز و سامان ہے جسے مال کہتے ہیں اس کی بھی حفاظت کرنی ہے. ان کی ہمیں اگر وہ بیمار ہو جائیں یا وہ کمزور ہو جائیں تو ان کی فائنینشیل پرابلمز کو بھی اسلامک اسٹیٹ کو حل کرنا ہے. مطلب انہیں میڈیکل فیسلٹیز بھی ملیں گی گورنمنٹ کی طرف سے؟ نو ناٹ میڈیکل فیسلٹیز، آئی ایم سیئنگ اگر وہ کمزور ہو گئے یا مریض ہو گئے کہ اب وہ کما نہیں سکتے اپنے گھر والوں کے لیے، ٹھیک ہے، تو اب اس کا جو خرچہ ہوگا اس کی ذمہ داری بھی اسلامک اسٹیٹ پہ ہے. جی میں ایک حوالہ دے دیتا ہوں. امام ابن قدامہ، اللہ اکبر، یہ اتنے بڑے امام، جانتے ہیں امام ابن قدامہ کون ہیں؟ امام ابن قدامہ میرا تعارف نہیں ہے ذرا سے. جی فقہ حنبلی کے بہت بڑے امام، کہ جس طرح ہمارے فقہ حنفی میں ہدایہ کا درجہ ہے اس طرح فقہ حنبلی میں المغنی جو کتاب ہے اس کا درجہ ہے. امام ابن قدامہ المغنی ہی کے رائٹر ہیں اور سرکار غوث اعظم سے بلا واسطہ ڈائریکٹ فیض لینے والے. جی تو انہوں نے اس بات کو امام ابن قدامہ نے المغنی میں یہ بات لکھی ہے کہ آپ نے اجماع بیان کیا کہ یعنی کچھ اہل ذمہ ایسے ہیں کہ جن سے جزیہ نہیں لیا جائے گا، ہے نا؟ اچھا ایسے بھی ہوں گے بنا جزیہ کے اور وہ ذمہ ہوں گے؟ بالکل، ابھی میں کلیئر کروں گا نا اس بات کو. جی فرمائیں. اس کے علاوہ انہیں حق العمل اور وکسب الرزق، یعنی انہیں کام کرنے کا بھی حق دیا جائے گا، یعنی وہ اپنے کمائی بھی کر سکتے ہیں، وہ جاب بھی کر سکتے ہیں، رزق بھی کمائیں گے وہ. یہاں تک کہ اگر ان کے مذہب کا کوئی شخص مریض ہو تو وہ اس کی عیادت بھی کریں گے، اور کسی کا انتقال ہو ان کے مذہب والے کا تو وہ جنازے میں بھی اس کے شریک ہوں گے. اب سوال یہ ہے کہ یہ تو آپ نے سب انٹرنلی باتیں بتا دی کہ اسلامک اسٹیٹ میں رہ کر اس کے سماج میں جو ہوگا، نہیں، ہم یہ بھی بتانا چاہ رہے ہیں کہ باہر کے خطروں سے بھی ہم اس کی حفاظت کریں گے. میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ باہر کے جو خطرات ہیں
فار ایگزامپل ان پر کسی نے حملہ کر دیا باہر کے آدمی نے، جی ہے نا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک زبردست وصیت ہے جسے بخاری شریف میں ذکر کیا گیا ہے، بخاری شریف کتاب الجہاد والسیر، باب یقاتل عن اہل الذمہ، حدیث نمبر 3052 پہ، اور امام بہقی نے سنن الکبریٰ میں ذکر کیا، کتاب الجزیہ باب الوساط باہل الذمہ، حدیث نمبر 18741 پہ یہ حدیث موجود ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ وصیت کی تھی، آپ نے فرمایا کہ ان یوفا لہم بعہدہم، جو ہم نے نان مسلم سٹیزن سے عہد کیا ہے، جو ٹریٹی کی ہے، ان کی ٹریٹی کو ہر حال میں نبھایا جائے گا، وفا کی جائے گی، وَأَن يُقَاتَلْ مِنْ وَرَائِهِمْ، ہے نا، اور اگر ان پر کوئی حملہ کرے تو ہم ان کی پشت پناہی میں، ان کے پروٹیکشن میں، ان کے دشمن سے لڑیں گے بھی۔ اب دیکھیے یہ کتنی عظیم بات ہے، کیا مجھے آج کے دور کی کوئی حکومت بتا دے کہ اگر کوئی اس کا سٹیزن کوئی باہر کا حملہ کرتا ہے تو یہ بدلہ لیں گے کیا اس کی جان کا؟ صحیح۔ یہاں تک کہ اگر کچھ مسلمانوں کی کچھ عہدے ہیں، کچھ منصب ہیں، اس میں انہیں آپ ذمہ داری بھی دے سکتے ہیں، یعنی ریاست کے کچھ وظیفے ہوں، حکومت کی کوئی جاب ہو، کوئی کام ہو، تو اس میں بھی بہت سارے عہدے ایسے ہیں کہ جن میں انہیں آپ جاب دے سکتے ہیں، بالکل انہیں حق ہے اس کا۔ اوکے، تو گورنمنٹ میں وہ جابز بھی لے سکتے ہیں؟ بالکل لے سکتے ہیں، تو وہی تو میں کہہ رہا ہوں، اتنے سارے حقوق ہم دے رہے ہیں۔ یہ تو بات ہو گئی کہ ہم جزیہ کس سے لیں گے، اگر کلیئر نہ ہوا ہو تو ایک جملے میں پھر کہہ دیتا ہوں کہ اسلامک اسٹیٹ میں جو نان مسلم رہتا ہے اور اسلامک اسٹیٹ کو وہ جزیہ ٹیکس دیتا ہے تو ہم اس کو ذمی کہتے ہیں، اور ذمی ہی سے جزیہ لیا جاتا ہے۔ اب ہم یہ کلیئر کرنا چاہیں گے کہ جزیہ کتنا لیا جاتا ہے اور کس سے لیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب آپ وہ ذکر کریے جو کتاب الخراج کا جو ابھی آپ نے اسکرین شیئر کیا تھا، اب شیئر کیجئے۔ جی یہ رہا۔ یہ کتاب الخراج ہے اور اتنی عظیم کتاب ہے، میں نے پہلے ہی ذکر کیا تھا کہ کتاب الخراج 4 عظیم کتابیں ہیں جو آج تک اس ٹیکس سسٹم پہ لکھی گئی ہے۔ ایک امام ابو یوسف کی، جو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے شاگرد رشید ہیں اور مذہب حنفی کے بہت بڑے امام ہیں، جن کے قول پہ فتویٰ بھی دیا جاتا ہے، جن کا انتقال 182 ہجری میں ہوا۔ ان کی کتاب کتاب الخراج ہے۔ دوسری یعنی کتاب یہ ایک اور ہے کلاسیکل کتاب اسکالر ہے، الخراج۔ بہت پہلے کے، آج کے نہیں ہے کہ وہ ماڈرن انفلوئنس ایگزیکٹلی، ہوں۔ میں ماڈرن اسکالرس کو لا ہی نہیں رہا، میں ماڈرن اسکالرس کو لا ہی نہیں رہا ہوں۔ ہم اپنے کلاسیکل اسکالرس کو پیش کر رہے ہیں کہ جن کی رائٹنگز ہمارے لیے اوتھینٹک ہوتی ہیں، جو وہ لکھ دیتے ہیں وہی قانون بن جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو امام ابو یوسف کی یہ کتاب الخراج موجود ہے، جو عربی جانتے ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں، شاید اس کا انگلش میں بھی ترجمہ ہوا ہے۔ اس کے علاوہ امام یحییٰ ابن آدم القرشی، جن کا انتقال 203 ہجری میں ہوا، بالکل قریب ہے امام یوسف کے زمانے کے، ان کی بھی کتاب الخراج موجود ہے، اس کا بھی انگلش ٹرانسلیشن موجود ہے۔ اور امام ابن قدامہ، قاسم بھائی آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے۔ قاسم بھائی، ہلو، میری آواز آ رہی ہے؟ جی اب آ رہی ہے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو آتھینٹک کتابیں ہیں، جن 4 کتابوں کے میں حوالے دینا چاہ رہا ہوں، 2 کتابیں بتا چکا، تیسری کتاب میں بتا رہا تھا امام قدامہ ابن جعفر، ان کا انتقال 337 ہجری میں ہوا ہے، ان کی بھی کتاب الخراج موجود ہے۔ اور اس کے علاوہ 795 ہجری میں بہت عظیم امام ابن رجب الحنبلی، ان کی کتاب الاستخراج لاحکام الخراج موجود ہے۔ یہ چاروں وہ عظیم کتابیں جس میں خراج کے تمام معاملات، عشر کے معاملات، جزیہ کے معاملات آپ کو مل جائیں گے، اور یہ خاص طور سے کتابیں انہی مسائل پہ لکھی گئی ہیں کہ اسلامک اسٹیٹ ان چیزوں میں کس طرح پیش آئے گا۔ اوکے، اب تو یہ مجھے لگتا ہے کہ پہلے اسٹڈی پراپر کرنی چاہیے، کیوں آیات اور احادیث کی اپیرنٹ میننگ کو نہیں لینا چاہیے، جو اس کے ایکسپرٹس نے اس کی ایکسپلینیشن لکھی ہے انہیں لینا چاہیے۔ جیسا آپ نے ابھی اتنے سارے اگزامپل دیے، اس سے تو یہ ریئلائز ہو رہا ہے کہ جزیہ ایک بہت بینیفیشیل ٹیکس ہے، کہ ٹیکس دینے کے بعد اتنے سارے بینیفٹ اور پرکس مل رہے ہیں، اور یہ تو کسی بھی گورنمنٹ میں ہوگا کہ اگر آپ ٹیکس نہیں دیتے تو پھر آپ کے رائٹس وائلیٹ کر کے آپ کو جیل میں ڈالا جائے گا یا آپ کو ایگزیکیوٹ کیا جا سکتا ہے۔ جی میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ یہ لوگ دیکھیں، مقصد میں نے پچھلے اسٹریم میں بھی کہا تھا، ان کا مقصد اسلام کو ریپرزینٹ کرنا نہیں ہے، بلکہ اسلام کے خلاف بمبارڈ کرنے کا ہے۔ صحیح۔ اور ایک چیز یاد رکھیے کہ جزیہ صرف اور صرف
مردوں سے لیا جائے گا. ہوں، جزیہ یہ صرف بھی انہی اسلام کا ذمے سے قانون لیا کہتا جائے ہے. گا. جی دیکھیں کتاب الخراج کا جو آپ نے اسکرین شیئر کیا ہے اس کی تیسری لائن میں دیکھیے لکھا ہوا ہے وَإِنَّمَا تَجِبُ الْجِزْيَةُ عَلَى الرِّجَالِ مِنْهُمْ دُونَ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ. جزیہ صرف اور صرف مردوں سے لیا جائے گا, بچوں اور عورتوں کے بدلے میں جزیہ نہیں لیا جائے گا. او صحیح. دیکھیں کتنا عظیم قانون ہے اسلام کا, لوگ اسے ظلم کہتے ہیں. اگر یہ ظلم ہے تو اللہ. پھر پوری دنیا میں کوئی انصاف ہی نہیں ہے. ویسے انڈیا میں جب اسٹڈی کر رہا تھا تو انڈیا میں آل دو عورتوں کو ٹیکس میں تھوڑی سی کہیں کہیں پہ چھوٹ دی گئی ہے, ڈیوٹی اسٹیمپ وغیرہ میں اور کئی جگہ پہ, لیکن قریب قریب 70-80% جگہ پہ عورتیں برابر برابر ٹیکس پے کرتی ہیں, جبکہ میرا ماننا یہ ہے کہ وہ فزیکلی کمزور ہے اور جنرلی بھی وہ ان کی پوری کمیونٹی کمزور ہے اور اتنا کماتی نہیں ہے, تو ان کو تو کافی ریلیکسیشن ہونا چاہیے تھا. لیکن آپ نے تو ایک عجیب بات بتائی کہ ان کو ٹیکس دینا ہی نہیں ہوگا نان مسلم ویمن کو. ہاں اب یہاں پہ یہ ایک بات بتائیں طیب بھائی, اب یہاں میسوجنسٹ کون ہے, ہم یا پھر آج کی حکومت؟ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ عورت سے مت لو جزیہ, اور آپ عورتوں سے برابر ٹیکس لے رہے ہیں, تو اچھا یہاں مسلم میسوجنسٹ کون عورت ہے اور فیمنسٹ کون ہے ذرا بتائیے. مسلم عورت زکات دے گی؟ بالکل مسلم عورت زکات دے گی, اپنے زیور پہ, اپنے مال پہ, سب پہ دے گی. بتائیے. اور غیر مسلم جزیہ نہیں دے گی عورت؟ نہیں دے گی. اور سنیے, مسلم عورت زکات بھی دے گی اگر نصاب کو پہنچ رہا ہے, اپنے زیور کی بھی زکات دے گی اگر نصاب کو پہنچ رہا ہے, اور صدقۃ الفطر بھی اسے دینا ہے, قربانی بھی اگر واجب ہے تو اسے کرنی ہے. اللہ. اچھا بچوں سے بھی پتہ ہے ٹیکس لیا جاتا ہے انڈیا میں, خاص کر کے میں انڈین سسٹم کی کیونکہ میں نے بات کی تو میں بتا رہا ہوں بچے بھی ٹیکس دیتے ہیں, انڈائریکٹ ٹیکسز. تو آپ کی آواز اگر کٹ رہی بچہ ہے. بھی ایک چیز میری ہلو آ رہی ہے آواز آپ کو؟ آپ کی آواز کٹ رہی ہے. جی جی آ رہی. ٹھیک ہے. انڈین سسٹم کے اندر جتنے انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں وہ بچے, بوڑھے, عورت, مرد کی امتیاز کے بغیر سب دیتے ہیں. فار ایگزامپل بچے ہیں اگر اپنے اسنیکس خرید رہے ہیں تو وہ اس پہ ٹیکس دے رہے ہیں, اگر بچے ہیں پیزا خرید رہے جی ہیں تو جی وہ بھی ٹیکس دیں گے, بڑا خریدے بوڑھا خریدے وہ دے گا ٹیکس. نہیں نہیں, اور یہ آپ اس تو پہ نہیں انڈائریکٹ بول ٹیکسز سکتے, ہو گئے. آپ اس پہ نہیں بول سکتے کیونکہ یہی تو انصاف ہے. انصاف یہ آپ نہیں نہیں, بول میرے سکتے. حساب سے انصاف یہ تو نہیں ہے کہ سب ایک جیسا ہی ٹریٹ کرے, بلکہ جو جس طرح کا ہے وہ اسے اسی طرح ٹریٹ کیا جائے, جو جس جی جی طاقت کو اچھا, پہنچتا ہے اس پہ اتنا زور ڈالا جائے اس پہ. اب میں یہ کلیئر کر دوں کہ جزیہ کے ٹائپس کتنے ہوتے ہیں اور کس سے کتنا لیا جائے گا, تاکہ جو سارے ایلیگیشنز ہیں وہ انشاءاللہ ایک انصاف پسند شخص اگر سنے گا ہماری اسٹریم کو تو وہ ضرور یہ مانے گا کہ جزیہ کوئی ظلم نہیں بلکہ بہت عظیم انصاف ہے نان مسلم سٹیزن کے ساتھ. بلکہ ہاں لاسٹ پورشن کی طرف ہم لوگ بڑھتے ہیں جو سب سے کنٹروورشیل ہے, اور ہندوستان کے اندر کیونکہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ ہمارے لیے ایک اسپریچول اور صوفی پات کے ایک بزرگ بھی ہیں ہمارے لیے, اور دوسرا یہ کہ انہوں نے ہندوستان پر حکومت بھی کی ہے, اور ہندوستان ان کی حکومت کو مسلمان تھوڑا سا ایک اٹیچمنٹ اس لیے بھی رکھتے ہیں کیونکہ ان کا فتاوی ہندیہ ہندوستان بھر میں حنفی پڑھاتے ہیں. دوسرا امپورٹنس یہ ہے کہ فتاوی ہندیہ یا عالمگیری جس کو ہم فتاوی عالمگیری کہتے ہیں, وہ اس کا انگلش ٹرانسلیشن کورٹ میں بھی ریفر کیا جاتا ہے, انڈین کورٹس میں مسلم پرسنل لا کو ریفر کرنے کے لیے. ابھی آلدو وہ جو سنی پرسنل لا ہے اس کو ریفر کرنے کے لیے, شیعہ پرسنل لا کے لیے ان کا اپنا ہے دوسرا. تو یہ اتنا امپورٹنٹ ہے فتاوی عالمگیری, اور یہ آج بھی اتنا ریلیونٹ ہے کہ اس کے بیسس پہ فتوے دیے جاتے ہیں. یہ تو خیر آپ جانتے ہی ہیں سب, میں اس کو بہت زیادہ نہیں جاؤں گا اس پر. تو اس میں جو ان کا فتویٰ ہے جزیہ وغیرہ سے ریلیٹڈ, تو وہ میں سامنے رکھنا چاہوں گا, اور قاسم بھائی میں چاہوں گا کہ آپ اسے تھوڑا سا پڑھیں اور سمجھائیں لوگوں کو, تاکہ ایک جو مسکنسیپشن ہے وہ کلیئر ہو. یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے اس میں سے. میں اس پہ یہ بولوں گا کہ سب سے پہلے جب آپ یہ سمجھ لیں گے کہ جزیہ کس سے لیا جاتا ہے, کتنا لیا جاتا ہے, تو حضرت اورنگزیب نے جو جزیہ لگایا آپ خود ہی سمجھ جائیں گے وہ ظلم تھا یا انصاف تھا. اب دیکھیے اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے جو فتویٰ مرتب کروایا فتویٰ عالمگیری جسے فتویٰ ہندیہ بھی کہتے ہیں, اس میں آپ دیکھیں کتاب السیر میں پورا چیپٹر موجود ہے باب فی الجزیہ. اس کی شروعات کیسے ہوتی ہے؟ اس کی شروعات ہوتی ہے وَهِيَ اسم, یہ ایک نام ہے اس ٹیکس کا, لما یوخذ من اہل الذمہ, جو ذمیوں سے لیا جاتا ہے. انما تجب علی الحر البالغ من اہل القتال العاقل المحترف. دیکھیں کتنی پیاری بات آپ نے لکھی ہے کہ یہ جزیہ اسی
سے لیا جائے گا جو آزاد ہو یعنی غلام نہ ہو، جو ٹھیک. بالغ ہو یعنی کہ نابالغ نہ ہو، ٹھیک ہے. من اہل القتال ان لوگوں سے جنہوں نے جنگ کی ہے ہم سے، اور وہ ٹھیک ہے. العاقل سمجھدار بھی ہو، یعنی جو پاگل اور دیوانہ ہوگا اس سے جزیہ نہیں لیا جائے گا۔ اور آگے یہ ٹھیک بھی ہے. کہا گیا المحترف، کہ جو کمانے والا ہو، اس کا صاف مطلب ہے جو کمانے والا نہیں ہے اس سے جزیہ نہیں لیا جائے گا۔ جو کما نہیں سکتا، ہینڈی کیپ ہے یا بیمار ہے تو وہ ایگزیکٹلی، جزیہ بالکل نہیں ہینڈی لے کیپ، بالکل ہینڈی کیپ کا نام آپ نے صحیح لیا۔ اب اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیے گا۔ کہ جزیہ کس سے لیا جائے گا وہ ہم نے آپ کو بتا دیا، اور جزیہ کس سے نہیں لیا جائے گا وہ بھی ہم نے آپ کو بتا دیا۔ اب ہم یہ بتائیں کہ جزیہ کتنا لیا جائے گا۔ جی. جو مین پوائنٹ ہے ہمارے یہاں، پہلے آپ جب آدمی یہ سمجھ جائے گا کہ جزیہ کتنا لیا جائے گا تو اسے سن کے میں تو پہلی بار ہنسا، اور شاید آپ کو بھی ہنسی آئی ہوگی جب میں نے آپ سے یہ ذکر کیا ہوگا۔ صحیح ہے، جب آپ نے مجھے بتایا میں خود چونک گیا تھا، مجھے ذرا بھی امید نہیں تھی کہ اتنا کم ہوگا۔ ہاں، ورنہ جزیہ کا نام سن کے بڑا بھاری بھرکم لگتا ہے کہ یار اتنا خطرناک ہاں. ٹیکس۔ اب دیکھیں، جزیہ کے سب سے پہلے دو ٹائپس ہوتے ہیں، یہ فتح ہندیہ کا جو اسکرین ہے اس میں صاف صاف آگے لکھا ہوا ہے کہ جزیہ کی دو قسمیں ہیں۔ میں آپ کو جی. شارٹ میں بتاتا ہوں اچھے سے۔ جزیہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک تو صلحیہ۔ صلحیہ کا مطلب ٹھیک ہے. اگر کسی زمین کو مسلمانوں نے صلح کے ساتھ فتح کیا ہے، یعنی نان مسلم سے صلح ہو گئی اور نان مسلم جزیہ دینے پہ راضی ہو گئے، تو اس جگہ اس جزیہ کو بولا جائے گا صلحیہ، یعنی جو صلح سے ہوا ہو۔ اب اس میں کتنا ٹھیک ہے. جزیہ دیا جائے گا؟ تو وہ جزیہ اتنا دیا جائے گا جتنا اسلامک اسٹیٹ اور اس زمین کے نان مسلمز کے درمیان اتفاق اور طے اور رضامندی سے جو بھی معاملہ بنے اتنا ہی دیا جائے گا، آپسی رضامندی سے۔ ٹھیک ہے. اور یہ یاد رکھیے میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ رضامندی میں بھی اسلامک اسٹیٹ اتنا جزیہ نہیں لگا سکتا کہ جتنی ادا کرنے کی ان کے پاس طاقت نہ ہو۔ اچھا، ہاں، کیونکہ ظاہر ہے فتح کرنے میں آپ کے پاس اپر ہینڈ ہے تو آپ ظلمن کچھ بھی لگا دیں، ایسا نہیں ہے۔ جی جی جی، جیسے منگول کیا کرتے تھے۔ تو اس کی کوئی اب اپر لمٹ یا کوئی ایسی پروپورشن سیٹ ہے یا کوئی اشارہ ملتا ہے اس طرح کا؟ بالکل صراحت ہے اس بات کی، دیکھیں صاف صاف کہا گیا آگے دوسری قسم میں بھی آپ کو پوری صراحت ملے گی۔ اس کا جو دوسرا ٹائپ ہے جزیہ کا وہ ہے انویہ۔ انویہ کا مطلب ہم نے جنگ کرنے کے بعد کسی جگہ کو فتح کیا، کسی علاقے کو فتح کیا۔ ٹھیک ہے. اب اس میں جو جزیہ دیا جی. جائے گا وہ نان مسلم جو ہوں گے ان کی مالی حالت دیکھی جائے گی۔ اگر امیر ہے تو اس سے 48 درہم لیا جائے گا ایک سال میں۔ کتنی سال میں؟ ٹھیک ہے، ایک سال میں۔ ایک سال میں 48 درہم لیا جائے گا، اور میرے خیال سے 48 درہم اس دور میں 1080 روپے شاید بن رہے ہوں گے۔ ایک درہم قریب قریب 22 روپے کا ہے، تو ویسے ہی کچھ بنے گا، 22-22.5 ہاں تو روپے جو کا بھی ہے ہے، اس وقت۔ جی جی، جو بھی ہے اپنا کنورٹ کر لیجئے گا۔ اب دیکھیں 48 درہم ایک سال میں دینا ہے، یعنی ہر مہینے اسے 4 درہم دینا ہے۔ اب آپ بتائیے اگر ہم 1100 روپے بھی مان کے چلیں تو پوری سال میں 1100 روپے کوئی اہمیت ہے؟ اب آپ یہ تو بتائیے، مطلب اور یہ اس سے لیا جا رہا ہے جو امیر نان مسلم ہے، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ اب آئیے سیکنڈ کلاس پہ۔ یہ تو ہم نے بتایا نا کہ ان کی مالی حالت 3 حصوں میں ہم ڈیوائڈ کریں گے۔ ایک ہوں گے جو امیر ہوں جی. گے، جو ملینئر جی. ٹائپ ہوں گے، اور دوسرے ہوں گے جو مڈل کلاس ہوں گے، تیسرے ہوں گے ٹھیک وہ ہے. جو لوور فیملی سے ہوں گے، غریب ٹائپ۔ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اسی فتح ہندیہ میں جو آپ نے شیئر کیا ہے اس میں صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ امیر سے جی. 48 درہم لینا ہے سالانہ، یعنی ہر مہینے 4 درہم۔ مڈل کلاس فیملی والے سے 24 درہم لینا ہے۔ میرے بھائی بتائیے 24 درہم کا کیا مطلب ہوا؟ کتنے کم لیے جا رہے ہیں سالانہ؟ ہر مہینے 2 درہم دے گا وہ، پانچ اور سو جو غریب چالیس ہے، روپے اب وہی میں کہہ رہا ہوں، اور جو غریب ہے وہ صرف 12 درہم سالانہ دے گا، یعنی ہر مہینے 1 درہم۔ اب آپ مجھے بتائیے اتنا کم جزیہ لیا جا رہا ہے، اس سے کئی گنا زیادہ تو آپ انڈین حکومت کو ٹیکس دے رہے ہیں۔ تو پھر آپ کے ظلم کی ڈیفینیشن اگر یہی ہے تو آپ کی اپنی حکومت بہت بڑی ظالم ہو گئی۔ صحیح ہے، سب سے پہلے تو آپ کو انڈین گورنمنٹ سے بات کرنی چاہیے کہ بھائی کم کیجیے آپ ٹیکس، کیونکہ جی جی جی، مسلمان اتنا اور لیتے تو ان سے کم تو کیجیے کم سے کم۔ اور یہ ہم پہلے ہی ذکر کر چکے ہیں کہ یہ جو ٹیکس جو ہوگا یہ صرف جی. اس مرد سے لیا جائے گا جو بالغ ہے، سمجھدار ہے اور کمانے والا ہے۔ اس میں اب اگر بچے آپ اور ویمن انصاف کی نظر، ایکسکلوڈڈ ہیں۔
جی جی، اب آپ انصاف کی نظر سے دیکھیں تو بھائی ہم مسلمانوں کو تو زیادہ ٹیکس دینا پڑتا ہے اسلامک اچھا، حکومت اس میں میں یہ ہمیں زیادہ ٹیکس دینا پرسنٹیج کے پڑتا ہے. اکارڈنگ نہیں ہے کہ اگر آپ کی ویلتھ بڑھ رہی تو اسی پرپورشن میں زیادہ دینا پڑے گا آپ کو، یہ تو فکسڈ ہے، نہیں مسلمانوں نہیں کا نہیں اگر نہیں، ویلتھ نو بڑھ نہیں رہی نہیں تو وہ نہیں، پرپورشن میں زیادہ دیں گے. یہی سلیکٹڈ ہے جو میں نے بتایا. اوکے. اس کے علاوہ جن لوگوں کو اردو آتی ہے انہیں میں سجیسٹ کروں گا کہ وہ بہاری شریعت کو پڑھیں، جی. اور بہاری شریعت میں جزیہ کا بیان ہے، خراج کا بیان ہے کتاب السیر میں، اور حضور صدر الشریعہ نے دا جورسٹ آف انڈیا، انڈیا کے بہت بڑے قاضی، بہت بڑے شرعی قاضی تھے، ان کی کتاب بہت اوتھینٹک ہے. اس میں جا کے جو اردو آتی ہے جسے وہ پڑھ سکتا ہے ساری تفصیل مل جائے گی. جزیہ صرف مردوں سے لیا جائے گا جو سمجھدار ہو، عاقل ہو، یعنی سمجھدار ہو، بالغ ہو، کمانے والا ہو. جی. بچوں سے نہیں لیں گے، عورتوں سے نہیں لیں گے، مذہبی اسکالر سے بھی نہیں لیں گے، یہ بھی یاد رکھیے. اچھا، اگر وہ امیر ہو تب بھی؟ اگر وہ امیر ہو تب بھی نہیں لیں گے. اور ان کو پروٹیکشن ملے گی؟ بالکل ملے گی. اوہو. صرف ایک چیز میں لیا جاتا ہے اللہ کہ اگر وہ اکبر، ایسا اللہ مذہبی اکبر. رہنما ہے. دیکھیں یہاں میں تھوڑا سا کلیئر کر دیتا ہوں چونکہ فقہی مسئلہ ہے، کئی لوگ اسے یعنی ایبسولوٹ طور پہ نہ سمجھ لیں. اگر وہ مذہبی رہنما اس طرح کا ہے جو صرف اپنے عبادت میں لگا رہتا ہے، اسے لوگوں سے کوئی مطلب نہیں، تو آپ اس سے نہیں لیں گے چاہے وہ کتنا بھی امیر ہو. لیکن اگر وہ ایسا ہے جو لوگوں سے ملتا جلتا ہے، ان کی سازشوں میں شامل ہوتا ہے، یہ وغیرہ، تو اس سے لیا جائے گا. اوکے اوکے، سمجھ گئے. ٹھیک ہے. اور اگر اور سن لیں بڑی پیاری بات، اگر کوئی جو لوور کلاس فیملی کا ہے جسے پوری سال میں 12 درہم دینے ہیں، یعنی ایک مہینے پہ 1 درہم، اگر وہ اس طرح کمزور ہے فائنینشیلی کہ وہ جزیہ دینے کی طاقت نہیں رکھتا، تو ٹھیک ہے. اسلامک اسٹیٹ بیت المال سے بھی اس کا جزیہ جاری کرائے گی. اللہ اکبر. اب آپ بتائیے میرے بھائی کہاں جا رہے ہیں آپ اسلام کے انصاف کے قانون کو چھوڑ کے. انصاف کو ایک اور ظلم بات، اور ظلم کو انصاف بتاتے ہیں لوگ. جی اب ایک اور بات سنیے اس سے بھی بڑی. اگر کوئی ذمی ایسا ہے نان مسلم سٹیزن کہ اس کے پاس کئی سال کا جزیہ ادھار ہو گیا اس پر، جیسے 1 سال کا نہیں ادا کیا اس نے، پھر اگلی سال کا بھی چھڑ گیا اگلی، تو پھر صرف موجودہ سال کا ہی ادا کر دے کافی ہے، گزرے سالوں کا معاف کر دیا جائے گا. مطلب جزیہ آپ ایسا سمجھ نہیں رہے ہے کہ ہیں آپ نے پچھلا پے نہیں کیا تو آپ کو پے کرنا پڑے گا. جی جی. اب آپ دیکھیے یہ کتنی پیاری باتیں ہیں. اب جب میں سوچتا ہوں کہ جزیہ کی ساری باتیں کلیئر ہو گئی یا کچھ رہ گیا. ہاں، قریب قریب تو ساری کلیئر ہو گئی، بلکہ میں اپنی انڈرسٹینڈنگ بھی ایک بار ریفریش کر دیتا ہوں. جو میں سمجھا ہوں جزیہ سے، کہ جزیہ جن سے لیا جائے گا اس کے لیے 4 کنڈیشن آپ نے بتائی ہیں: آزاد ہو انسان، اور اڈلٹ ہو، اور اس کی دماغی حالت ٹھیک ہو، اور وہ امپلائڈ ہو یا امپلائڈ ہو سکتا ہو. اور اس میں بھی 3 کیٹیگری آپ نے بلکہ 2 ٹائپ کا جزیہ بیان کیا ہے. ایک وہ کہ جن سے پیسفلی لینڈ ایکوزیشن ہوا ہو، تو ان سے تو جو بھی طے ہوگا ان کا میوچولی وہ جزیہ لیا جائے گا، جو کہ بہت زیادہ نہیں ہو سکتا. اور اگر کسی سے لڑ کر کے لیا ہوا ہے تو وہ جزیہ جو ہوگا وہ اس طرح پہلے سے ڈیسائیڈڈ ہے کہ کتنا لیا جائے گا. ویلدی لوگوں سے 48 درہم پر ایئر، یعنی 4 درہم پر منتھ. اور مڈل کلاس لوگوں سے 2 درہم پر منتھ، یعنی 24 درہم، 24 درہم پر ایئر. اور جو غریب ہیں، لوور کلاس ہیں، لوور مڈل کلاس، یا جن کو پور کلاس کہا جاتا ہے، ان لوگوں سے اگر لینا ہوگا تو 1 درہم پر منتھ، یعنی 1 درہم ہر مہینے، یعنی 12 درہم 1 سال میں. اور 1 درہم قریب 22.5 روپے 23 روپے کا ہے اس وقت. رائٹ. اچھا مسلم بھائی،